کہنے لگے نہیں شوق نہیں. اصل میں جہاں بھی مردے نہلانے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صابن تم لے جاؤ. میں نے تقریباً کو 1.5 سال داتا صاحب پہ سو کے گزارا تھا کہ جو انسان دوپہر کا کھانا کھاتا ہے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. تو اگر میں مزاح نگار نہ ہوتا پھر میں قاتل ہوتا. لہٰذا آج کا بچہ اپنی فیلڈ میں اپنے طور پہ بہت آگے ہے ہم سے. یہ ہمارا ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہیں پتا. خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کی اولاد ان جیسا بننا چاہتی ہے. کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہوں. باہر کے لوگوں کا لباس ہی دیکھا ہے بس. صحافت کا کوئی کرائیٹیریا تو ہے نہیں. ضیاء الحق کے دور میں کیا کیا چیزیں نہیں لکھی گئی. آپ غامدی صاحب کو سنیے. پبلک ڈیلنگ ہے نا, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے پبلک ڈیلنگ والے لوگ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. ہاں جی, تو یہ بھی ساحل ادیم صاحب کا واقعہ ہوا ہے, آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. یہ چیز آپ کو اور مجھے تو پتہ چل گئی کہ یہ پلانٹیڈ لگ رہی ہے. یہ ساحل ادیم صاحب کو پتہ نہیں چلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ از اٹ پاسبل کا غسیلہ ہونا ضروری ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں دنیا ہمیں ڈسکس کرتی جا رہی ہے. سارا دن بہ کے نا ویکھتے رہتے ہیں پاکستان کی ترقی تو نہیں کر رہا. ہنی البیلا مجھے بہت پسند. اسٹیج ڈرامے ہوتے تو اس میں تو بہت ولگر بھی چلتا تھا نا سب. سلمان خان کی کوئی فلم دیکھتے ہیں بےہودہ ترین وہ گفتگو کر رہا ہوتا. وہ چونکہ مسٹر بین نے کیا انگریز نے کیا وہ ٹھیک ہے. کمیڈین ہے چاہت فتح علی خان. وہ کلیم بھی نہیں کرتا کہ میں سنگر ہوں. نہیں, ہمارے گلوکار کلیم کر رہے ہیں کہ وہ سنگر ہے اور غلط گا رہا ہے. میں کپل شرما کے شو کی بات کر رہا ہوں. وہ اس وقت آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے شو نہیں دیکھ سکتے. ایون آپ دیکھ لیں پورن کنٹینٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. سینما سے جب میں باہر نکلا تو کتی تے میری چپیڑ پئی, اور جب قریب پہنچا تو والدہ روتے ہوئے کہنے لگی ہوں اینو کسی نے کڑی نہیں دینی. پھانسی کے وقت گڈ مارننگ کا میسج بھیجتے ہیں کہ آپ پہ سو جاندے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہے. پچھلے عرصہ 30 سال سے اپنی سروسز مختلف طرح سے میڈیا کے اندر دے رہے ہیں. کبھی آپ ان کو رائٹنگ کی صورت میں دیکھتے ہیں, رائٹر کی صورت میں دیکھتے ہیں, کبھی آپ ان کو جو ہے پروگرام کے اینکر کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور کبھی آپ ان کو پروگرام کے پروڈیوسر کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور جب یہ بات چیت کرتے ہیں ان کی گفتگو کے اندر ایک شائستگی نظر آتی ہے, مزہ آتا ہے ان سے بات چیت کرنے کا. بھی آف کیمرہ بھی ان سے بات ہو رہی تھی, اور بڑا مطلب سٹارٹ میں ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں, آتے ہی آپ کے ساتھ جیل اپ ہو جاتے ہیں. تو وہی میرے ساتھ ہوا, ان کے پہلی ملاقات ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کی لائف کی یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے. بہت سارے لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ٹائم دیا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک مزیدار سی ڈسکشن ان کے ساتھ ہو. جناب گلے نزیخ اختر صاحب سے بات کر رہا ہوں میں, اور اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر, دعائیں آپ کی. سر آپ کی محبت کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈیول میں سے میرے لیے ٹائم نکالا, اور پہلی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. نہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں جی, آپ نے بلایا. باقی دوستوں کا بھی اصل میں ٹائم کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جی کہ اصل میں مجھے بڑی محبت ہے سونے سے. تو وہ سونا بھی ایک قسم کی مصروفیت. بالکل, اور یہ سر خوش قسمت لوگ ہیں جن کو نیند آتی ہے. ہاں, نیند آتی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ڈٹ کے سوؤں. اس دوران پھر احباب وغیرہ کی جو کال آتی ہے, یا وہ ٹائم ہوتا ہے جب میرے سونے کا ہوتا ہے, یعنی کہ زیادہ تر ٹائم, تو وہاں پہ پھر میں معذرت. کتنے گھنٹے سوتے ہیں ڈیلی تقریباً؟ میں وقفے سے سوتا ہوں. اچھا جی. یعنی 3 گھنٹے سو لیا, اور جب میں سو کے تھک جاتا ہوں پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں. تو یوزلی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 گھنٹے آپ کے روز کے سونے میں 10 گھنٹے کہہ لیں. تو یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے, 8 سے 10 گھنٹے تو ویسے بھی ہوتے ہیں. ہاں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنا انسان زیادہ سوئے اتنا وہ اچھا اپنے دماغ کا استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بھی کچھ لوگوں کی تھیوری الٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی زیادہ سونے سے انسان بالکل سست ہو جاتا ہے, قائل ہو جاتا ہے, دماغ نہیں چلتا. لیکن میں خود ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں سونا. میں بھی لوگوں کی ڈپینڈ کرتا ہے جی ان کی باڈی پہ. بعض لوگوں کی باڈی ایسی ہوگی, لیکن میں کوئی کام میرا ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا الحمدللہ, تقریباً سارے ہی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی سونے کی وجہ سے نہیں ڈسٹرب ہوتا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سونے کی وجہ سے میرا کام زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. بالکل سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے آپ کی, فریش اٹھتے ہیں جب بھی اٹھتے ہیں. سر یہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ زیادہ سو لیتے ہیں تو اٹھتے ہیں نا جب آپ, تو باڈی بڑی تھکن سی محسوس ہوتی ہے باڈی کے اندر. وہ تو وہ اٹھتے ہوئے ظاہری بات ہے, انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو تھوڑا سا وہ لیزی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں سوتے وہ دیکھیں نا, وہ کیا وہ لیزی نہیں ہوتے. ہاں بالکل ایسے. تو لیکن جو جسمانی تھکن ہے اس سے جو دماغی تھکن ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے. ویسے ارلی رائزر ہیں یا بس جب میں اذانوں کے وقت اٹھتا ہوں جی. ویری نائس, ماشاء اللہ. عصر کی اذانوں کے وقت
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو بہت لیٹ سوتا ہوں. ہمارا آپ نے تو حیران کر دیا مجھے. میں نے کہا یار نہیں, میں نے اذانوں کا تو میں نے آپ کو بتایا جی. یہ صحیح ہے, چلو یہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ عصر کی اذان کے وقت فجر نہیں. ٹھیک ہے, تو رات زیادہ تر کام میں گزرتی. رات زیادہ تر اس لیے کہ رات ڈسٹربنس نہیں ہوتی, ہاں بالکل, بیل نہیں ہوتی, کوئی ملازم نہیں تنگ کرتا, گھر والے نہیں, کوئی ڈسٹربنس ان کی طرف سے نہیں, بچوں کی طرف سے نہیں ہوتی. تو وہ جو ایک تنہائی کا ماحول ہے, ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے تنہائی پسند ہوتے ہیں رات کے وقت خصوصاً. خاص طور پہ یہ جو آپ کو آمد ہوتی ہے رائٹنگ کے لیے, جو انسان جس فیلڈ میں ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں اس نے اپنا کام کیا ہوا ہو, اسی فیلڈ سے اسے پیسے بھی آ رہے ہوں, اس کا گھر بھی چل رہا ہو, پھر اسے آمد ہو یا نہ ہو تو وہ زبردستی اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے جب وہ کام اس کی آمد کے بغیر ہی آمد والے نتائج دینا شروع کر دیتا ہے, روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں پرنٹنگ پریس میں جب ایک کاغذ چھپتا ہے تو اس میں وہ پہلے جو چند کاغذ ہیں جی وہ بڑے, اس کی سیاہی ٹھیک نہیں ہوتی, کاغذ نہیں ٹھیک لگا ہوتا, 10-15, اس کے بعد کے جو کاغذ ہیں وہ تو دھڑا دھڑ چھپتے جاتے ہیں. تو یہ جو آمد والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ شروع کے مراحل میں ایسا ہوتا ہوگا. اب تو میں زندگی کا, میں اگر یہ آمد نہیں ہوگی, یہ آمد ہوتی ہے تو پیسوں کی آمد ہوتی ہے. میرا چونکہ زندگی کا رزق کمانے کا یہ ذریعہ ہے تو لہٰذا آمد ہو نہ ہو اب تو پتہ ہے, آمد کو بھی پتہ ہے کہ میں نے آمد ہونی ہے, پیٹ ادھر سے بھرنا ہے. لیکن اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بندہ بڑے موڈ میں ہے, کوئی اسپیسیفک ایسی مومنٹ آ گئی کہ اس میں لکھے ہوئے الفاظ کو بندہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے, یہی چاہتا تھا میں. اپنے لکھے ہوئے الفاظ تو سب کو پسند آتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو خصوصاً مزاح کے حوالے سے, مزاح نگار سے زیادہ سنجیدہ شخص کوئی نہیں ہوتا. صحیح, وہ آپ کو الفاظ تو گدگداتے ہوئے دیتا ہے لیکن ان کو لکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی درکار ہوتی ہے. لہٰذا وہ جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کو, میری عادت ہے کہ میں 3 دفعہ اپنا لکھا ہوا جو ہے اسے پڑھتا ہوں. بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں ظاہری بات ہے, لیکن عموماً 3 دفعہ اسے میں پڑھ لیتا ہوں. تیسری دفعہ کی جو میری ریڈنگ ہے وہ ایک عام قاری کی حیثیت سے ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک عام قاری کی حیثیت سے پڑھوں تو یہ جملہ مجھے مزہ دے رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. صحیح, تو آپ کہہ لیں منجی پیڑھی ٹھوکنے والا کام ہے کہ اس میں آمد تو ان لوگوں کو ہوتی ہوگی جو بہت کوئی کریٹیو لوگ ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جن پہ بڑا کرم کرتا ہے, اس پہ بھی کرم ہے, لیکن مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے مزاح لکھنے کے لیے. بالکل سر, کوئی 2 لائنیں کوئی اسٹارٹ میں ہی, ویسے وقفے سے ہم لوگ سنتے رہیں گے آپ سے, لیکن اگر کوئی شروع میں کوئی ایسی چلبلی لائن ہو جائے کہ ماحول یہیں سے بن جائے. وہ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, میں آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں. کہنے لگے کہ ان کے پاس ایک بابا جی کوئی تھے, ان سے بات ہو رہی تھی اور ان کی عمر تھی کوئی 95 سال. ٹھیک ہے, تو دوست بڑا حیران ہوا, ہم بھی حیران ہوئے کہ یار 95 سال بڑی ماشاءاللہ عمر ہے. تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے پیتے ہیں. انہوں نے بتایا میں دیسی کھانے اور یہ. تو انہوں نے کہا آپ نے کبھی کوئی میڈیسن بھی لی؟ انہوں نے کہا نہیں میڈیسن نہیں میں نے یوز کی, اور شاید یہی وجہ میری طویل العمری کی. انہوں نے کہا کرونا آیا تھا, اس میں آپ تو کافی بوڑھے ہیں تو اس سے آپ, انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں نے ویکسین ہی نہیں لگوائی. ٹھیک ہے, تو میرے دوست نے پوچھا, انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ویکسین تو آپ کو لگوانی چاہیے تھی, اس کا نقصان کیا تھا ویکسین لگوانے کا؟ تو وہ جو بزرگ تھے جن کی عمر 95 سال تھی, انہوں نے کہا نہیں اس سے مجھے کسی نے بتایا تھا, اس سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو وہ, اس سے مجھے اندازہ ہوا وہ جو ایک کہاوت ہے نا جی, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو 95 مرد اصل میں ذہنی طور پہ بوڑھا نہیں ہوتا. صحیح, بالکل, وہ دماغی جسمانی طور پہ لاغر ہو سکتا ہے, کمزور ہو سکتا ہے. تو کچھ یہ مزے کی بات تھی جو میں نے احباب جو پوچھتے ہیں تازہ ترین بات, انہیں میں بتاتا ہوں کہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک دوست کی وال پہ یہ پڑھی, مجھے بڑا مزہ آیا اس وقت. ویری گڈ. بابا جی کی بزرگ کی آپ نے بات کی, میں ایک جگہ آپ کا سن رہا تھا قصہ, وہ آپ نے کچھ صابن والا, تو سر وہ بھی ذرا سنا دے, وہ کیا قصہ؟ اچھا, بڑا وائرل ہوا وہ والا. وہ ہم آج سے تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اچھرا شاپنگ سینٹر میں جی جو پلازا ہے اس میں ہم دوست رہا کرتے تھے. اور یعنی آپ کو پتہ نا جو چھڑے لوگ رہتے ہیں ان کا اپنا ایک رہنے کا سٹائل. عام گھروں میں آپ جائیں نا تو ان کا پہلا کمرہ بڑا صاف ہوتا ہے, گند وند انہوں نے پچھلے کمرے میں ڈالا ہوا ہے. لڑکے جہاں رہتے ہیں وہاں پہلا کمرہ الحمدللہ گندا ہوتا ہے, جوتیاں اور سارا کچھ, اور اگلا کمرہ جو ہے وہ نسبتاً صاف ہوتا ہے. تو ہم 10-12 لڑکے وہاں رہتے تھے. ایک دن طے پایا کہ ہم کہیں آؤٹ ڈور
चलें, कोई एडवेंचर करें। सही। तो एडवेंचर के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा एक दोस्त ने कहा कि झंग में उनका एक आबाई घर है और उसके पार एक थोड़ी दूर डेरा है जहाँ पे नहर भी है। उसने कहा वहाँ एक रात गुजारते हैं, हमारे लिए यही एडवेंचर। सो हम लोग बस वाले को ज़रा सस्ते में कम पैसे दे के छत पे चढ़ के चले गए। ऊपर एक टायर भी रखा हुआ था, कल्चर भी होता था उस वक्त छत पे। तो वहाँ जब हम गए झंग, तो वहाँ चूँकि मट्टी बड़ी पड़ी हुई थी, बाई ईयर आए थे हम तो वहाँ पे उन्होंने एक केयर टेकर थे वहाँ पे, निगरान बाबा जी, उन्होंने हमें कहा कि आप पहले नहाएंगे या खाना खाएंगे। हमने कहा जी चूँकि मट्टी बड़ी पड़ी है तो खाना आप बना दें, हम इतनी देर नहा लेते हैं। जब नहाने के लिए पहला नंबर मेरा ही था, जब मैं वहाँ वॉशरूम गया तो मैंने देखा वहाँ वो पड़छत्ती सी जो बनी हुई होती है उस पर कोई 40-50 साबुन रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन खुले हुए हैं, कोई जो भी ब्रांड थे। सही। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैंने बाबा जी से पूछा जी ये यूज़ करने के लिए या आपके? उन्होंने कहा नहीं, जो पसंद है कर लेंगे। क्योंकि खुले हुए थे, ऐसा लग रहा था एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ। वो फिर जिसके हिस्से में जिसको जो पसंद था उसने उस साबुन से नहा लिया। जब नहा के हम निकले और उसमें खाना खाने बैठे नहर के किनारे, तो लुकमा लेते ही मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा जी वो एक बात तो बताएं, इतने साबुन आपने क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? ये आपका शौक है? कहने लगे नहीं शौक नहीं, असल में मैं जहाँ भी मुर्दे नहलाने जाता हूँ वो कहते हैं साबुन तुम ले जाओ। फिर इसके बाद फिर जाहिर बात है नहर साथ थी तो खाना तो वहीं छोड़ा, तो फिर छलांगे नहर में। रोंगटे खड़े हुए। ठीक है ना, रोंगटे खड़े होने का, रोंगटे भी खड़े हो गए और हम सब भी खड़े हो गए। ये एक वाकया। हाँ, नहीं बड़ा मजेदार। मैं जब देख रहा मैं कहा यार ये क्या है, मतलब साबुन वाला, तो मैं कहा चले आपसे लाइव पूछेंगे। सर इनिशियल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। आज तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, लेकिन शुरू की स्ट्रगल बहुत सारे लोग उस पर नहीं हाईलाइट करना चाहते, नहीं जी बड़ा कुछ था, तो कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि क्या शुरुआत से ही जो भी कुछ दिया हुआ था वो अलग ही दिया हुआ था, लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड था एक बड़ा गरीब सा। और मुल्तान में ही पैदाइश हुई और मुल्तान का एक मोहल्ला जी तारिकाबाद, ठीक है, वो MDA चौक कचहरी और इधर से नवा शहर आर्ट्स काउंसिल के साथ ही है तकरीबन, और वहीं पे सारा बचपन गुजरा। सही। और पूरी एजुकेशन मैट्रिक BA MA सारा। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे अपनी किताब छपवानी थी, ठीक है, और मेरी किताब मैंने अफसाने लिखे थे, उर्दू अकेडमी मुल्तान में पेश करता था मैं। वो एक तनकीदी नशिस्त होती थी, मुझे बड़ा शौक था मेरी भी किताब हो। मेरी किताब कोई पब्लिशर छापता नहीं था, वो पूछे तू कौन है भाई, और नए राइटर के साथ जो मसले होते हैं। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, इमरान शेख उनका नाम था, उन्होंने मुझे कहा कि उस दौर में किताब अगर प्रीपेड छपवानी होती थी और पैसे देने होते थे तो किताब की कीमत 16,000 रुपये में किताब छप जाती थी। तो अब 16,000 तो मेरे पास थे नहीं। ठीक है, मैंने उससे पूछा, एक दिन बात हो रही, वो लाहौर से आया हुआ, यहाँ वो एक फैक्ट्री में काम करता था, लाहौर से 16 किलोमीटर दूर शेखुपुरा रोड पे वो फैक्ट्री थी। सही। और उस होजरी की फैक्ट्री, उसने मुझे कहा कि उसकी तनख्वाह थी 1500 रुपये। मैंने कहा यार तब तनख्वाह तो बहुत अच्छी है तेरी महाना। और ये किस सन की बात हो रही है? ये मेरा ख्याल है 94 की। ठीक है, सही है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने अब हिसाब लगाया कि अगर ये इसकी फैक्ट्री में मैं काम करूँगा और मुझे 1500 रुपये मिले तो मतलब हो जाएगा कोई 4-5 साल में। हाँ, काम तो शुरू करूँ ना। सही। तो किताब की मोहब्बत में मैंने अच्छा घर जिक्र किया, वो कहेंगे नहीं जाना, लिहाजा फिर एक रात मैंने अपने दोस्त से बात की, 55 रुपये गालिबन मेरी जेब में थे और मैं लाहौर के लिए निकल खड़ा हुआ। सही। और मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैंने कहा यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, वो काम आएंगे, ये होगा फलां होगा, ये एक लंबी दास्तान मैं अपने कॉलम में भी लिख चुका हूँ। तो फिर मुझे यहाँ जब रिहाइश नहीं मिली कहीं और जॉब उस वक्त फौरी तौर पे मुझे नहीं मिली, कुछ अरसे के बाद मिली थी, लेकिन मैंने तकरीबन को 1.5 साल दाता साहब पे सो के गुजारा। ठीक है। चुबुर्जी पार्क उस वक्त ये बाउंड्री उसकी नहीं बनी होती थी, यहाँ सो के गुजारा। सुबह मैं वो जो नल चलता था उसी में से कपड़े, यानी उसी तरह बैठ जाता था, धूप में सूख जाते थे कपड़े, यही होता था। और आपको पता है लंगर तो दाता साहब में कमाल का मिलता, वो तो लंगर खा लेना और नौकरियाँ ढूंढते रहना। तो फिर मुझे वो नौकरी वहाँ मिल गई, लेकिन मुझे मिली 1100 रुपये की। ठीक है, उनकी 1500, उनकी 1500। मैं जारी वाले वो सीनियर थे, मैं जूनियर था, तो 1100 रुपये की उस नौकरी। उससे पहले मैं एक जगह रहता रहा, हमारा एक दोस्त था शकील, उनके साथ फिर वहाँ से जब शिफ्ट हुआ तो फिर मुझे वो नौकरी मिल गई
اس 1100 میں ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ جو انسان دوپہر کا کھانا کھاتا ہے اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. بٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کھانا کھا سکوں. اچھا, لیکن کچھ عیاشیاں بڑی مزیدار تھیں. مثلا فیروز سنس کی دکان ہوتی تھی, وہاں جاتے تھے مال روڈ پہ, میں وہاں کھڑے ہو کے کتاب پڑھنا شروع کر دیتا تھا. 10 صفحے آج پڑھ لیے, 10 کل پڑھ لیے, وہ بھی نہیں روکتے تھے. بالکل صحیح. لہٰذا یہ شوق پروان چڑھتا رہا ساتھ ساتھ. اس دوران میں نے مختلف بہت سی جگہوں میں نوکریاں کی. صحیح. ان میں پیٹرول پمپ کے جو یہ پیٹرول ڈالتے ہیں وہ بھی تھے, ان میں ہیلپر کے طور پہ بھی کام کیا. ہیلپر باقاعدہ وہ جو ٹرکوں کے اوپر شپمنٹ کے لیے ڈبے چڑھاتے ہیں. اچھا, اس دوران میں نے میڈیکل اسٹور بھی کیا, وہ بھی کام بھی کیا. اس دوران میں نے کچھ چھوٹی موٹی مختلف جگہوں پہ, اب تو یاد نہیں, لیکن جابس بھی کی. وہ ایک دور تھا میں وہ یہ کمپوزنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو تھیسس نہیں ہوتے یہ یونیورسٹیوں میں, وہاں جا کے میں نے وہ لگانے اسٹیکر اپنے لئی سے, اور پھر وہاں سے اسٹوڈنٹس نے آنا کہ جی ہمارے تھیسس کمپوز کرنے, اور ساری رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں اور میرا دوست آتا ہوتا تھا شہزاد, آج کل امریکہ میں ہوتا ہے, تو کبھی اس سے ریکویسٹ کرنی کہ یار بڑی گرمی ہے, تو اس نے بنیان پہن کے, باقی اس کی کمپوزنگ سپیڈ بھی اچھی تھی. لیکن یہ ہوتے لیکن اللہ نے کرم کیا, وہ دور بھی مزیدار تھا, اس دور کا بھی لطف اٹھایا. اب اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, اس دور کا بھی لطف اٹھاتے ہیں. بالکل. اس سارے پروسیس کے دوران ہنسنا نہیں چھوڑا. کیا بات ہے. کہا نہیں چھوڑا. کیا بات ہے. پریشانیوں کو خود پہ حاوی نہیں کیا. تو کبھی کبھی مجھ سے کوئی سوال ہوتا ہے کہ آپ اگر مزاح نگار نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا. تو میں کہتا ہوں اگر میں مزاح نگار نہ ہوتا پھر میں قاتل ہوتا. اس کی وجہ محرومیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اندر کا جو ایگریشن تھا وہ باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا. تو اس پہ میں نے رکھ دیا مزاح کا بھاری پتھر. کیا بات ہے. آپ سمجھ لیں ایک سانپ ہے جس کے اوپر مزاح کا بھاری پتھر رکھ دیا, اور وہ تڑپتا ہے نکلنے کے لیے, لیکن وہ میں روز پتھروں کی تعداد بڑھاتا جاتا ہوں. لہٰذا میں نے لائف میں یہی سیکھا کہ آپ نے ہنسے, اور ہنسنے, محبت کی پہلی سیڑھی ہے ہنسنا. بالکل صحیح. آپ ہنس کے کسی سے بات کریں ویسے ہی کسی کو پیار ہو جاتا ہے آپ سے. بالکل ایسے ہے. ابھی آپ نوٹ کریں نا, آپ کبھی جس لڑکی سے آپ کو محبت ہو, از اٹ پاسبل آپ اس سے پہلا جملہ ہی غصے سے بات کریں؟ نو. بالکل نہیں. اس میں چاہے مصنوعی مسکراہٹ آئے گی, آپ نے ہنس کے اس سے بات کرنی ہوتی ہے. تو آپ انسانوں سے, اللہ کی مخلوق سے جب آپ ہنس کے بات کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ محبت کا پہلا بٹن دبا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اس کے بعد اگر ادھر سے بھی مسکراہٹ کے ساتھ جواب آ جائے تو یہ تو سلسلہ, یہ تو دعا اچھا ہو جاتا ہے, چنگیاڑیاں نکلتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اس میں سر دیکھیں ہوتا ہے نا کہ انسان جب اپنی اسٹرگل کے ٹائم سے نکل کے ایک خوشحالی کی طرف آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے پاس کو بھول جاتے ہیں. وہ پھر اپنے جو پاس میں جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے بڑے بے باک انداز میں بتایا کہ جناب آپ نے کھانے بھی جو ہے نا وہ دربار سے کھائے اور مشکلات سے لڑتے رہے. آج کا جو بچہ ہے, آپ کیونکہ ینگسٹر سے بھی ملتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ایڈریس بھی کرتے ہیں, آج کے بچے کے اندر وہ تڑپ کیوں نہیں, کہاں چلے گی, یہ کیا ہوا کہ ایسا ہمارے معاشرے کے اندر کہ بچے کے اندر ایسی بس چلبلا بن آ گئے کہ وہ راتوں رات ایک تو امیر ہونا, اور جو محنت والا ٹریک تھا وہ تو بالکل ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے. اچھا, میں یہ جو اس سوال کا جواب آپ کو پہلے دیتا ہوں کہ میں اپنی چیزیں کیوں نہیں چھپاتا. جی, میں بھی چھپانا چاہتا ہوں, میرا بھی دل چاہتا تھا میں چھپاؤں. صحیح. کم وقت میرے ساتھ لوگ اتنے انوالو تھے, مجھے لگتا تھا میں چھپاؤں گا یہ بتا دیں کوئی اور بتا دے گا, تو اس سے پہلے کہ کوئی اور بتائے تو بھائی پہلے ہی میں راز کھول دوں کہ یہ صورتحال تھی. میں جہاں جھوٹ بولوں گا وہاں پکڑا جاؤں گا. دوسری بات, آج کے بچوں میں میرا خیال ہے کہ یہ آج کے بچوں میں نہیں, جب ہم بھی بچے ہوتے تھے ہم بھی ایسے تھے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا گھر میں دال کہاں سے آ رہی ہے, چینی کیسے آتی ہے, گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے. بس ہمیں یہ تھا کہ ہمیں چیزیں ملنی چاہیے. صحیح. آج کے بچے کو بھی یہ ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یونیورسٹی کے کسی بچے نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے. نہیں کہتے. گھر باپ بناتا ہے. جی. وہی یونیورسٹی کا بچہ جب باپ بنے گا پھر آپ دیکھیے گا پھر وہ کیسے کہے گا, اگر اس کا کرائے کا گھر ہے تو اس کی خواہش ہوگی میں اپنا گھر بناؤں, یا ایون اس کی وائف کہے گی کہ ہمیں الگ رہنا ہے تو تب بھی وہ ارینج کرے گا اپنے الگ گھر کا. تو بچوں میں میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ میرے جیسے جو لوگ جنہوں نے ایک اسٹرگل لائف گزاری اور اللہ نے کچھ دیا, ان کی خواہش ہوتی ہے, میرے جیسے جو میرے جیسے نہیں ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے جی کہ جو ہمیں زندگی میں نہیں ملا وہ ہم اپنے بچوں کو دیں. بالکل صحیح.
اور بچے آپ کی بات، آپ کی کہانی، آپ کی اسٹرگل ایک دفعہ سن لیں گے، 2 دفعہ سن لیں گے، تیسری چوتھی دفعہ نہیں سن لیں. ابا جی کوئی گال کری جا رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اچھا ٹھیک ہے ان کا بھی. لیکن آج کا بچہ میں یہ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے. ہم اپنے بچوں کے بچے ہیں. یعنی آج کا بچہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے. ٹرو. وہ ہم جو پڑھتے تھے وہ اس کو ویژول فارم میں دیکھ رہے ہیں. مطلب ہم نے اگر کوئی کہانی پڑھی تھی تو آج بچے کو وہ کہانی سامنے یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. لہٰذا اس کا نالج ہم سے کہیں زیادہ آ گیا. لہٰذا بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا تھا. بہت سی چیزوں کا ہمیں پتا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا بچوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ چیزوں کا میں سمجھتا ہوں بچوں کو پتا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ گلوبل ہو گیا نا، ہر چیز گلوبل ہے. میں تو کہتا ہوں آج کا بچہ پاکستانی، انڈین، امریکن نہیں ہے، گلوبل سٹیزن. ہم بچوں کو جانچتے ہیں کہ انہیں پالیٹکس کا پتہ ہے، جی، انہیں یہ پتہ ہے مینار پاکستان کب بنا تھا، انہیں یہ پتہ ہے ہمارے پہلے وزیر اعظم کون تھے. وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، کسی نے ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے کوئی یورپین، انہوں نے کہانی لکھی اپنی، کوئی واقعہ لکھا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے ایک انڈسٹریلسٹ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ٹی وی پہ کوئی کوئز شو چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اس میں ایک بندہ جو تھا وہ فوراً جواب دے رہا تھا، نیاگرا آبشار کی لمبائی اتنی ہے، فلاں اتنا ہے، ایفل ٹاور کا اتنا حجم ہے، فلاں جگہ اتنی ہے امریکہ میں، اور ہر جواب درست. اور بالآخر اس شخص نے کار جیت لی. ٹھیک ہے. جو انعام میں تھے. تو وہ موٹیویشنل اسپیکر نے بڑا متاثر ہوا. اس نے اپنے انڈسٹریلسٹ دوست سے کہا کہ یہ شخص اگر تمہارے پاس جاب کے لیے آئے تم اسے کتنی تنخواہ دو گے؟ یعنی ایک بندہ جس نے ہر سوال کا جواب دے کے اتنا ذہین ہے. اس انڈسٹریلسٹ دوست نے کہا کہ میں اسے میکسیمم کو $300 دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ موٹیویشنل اسپیکر صاحب بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار اتنا ذہین بندہ ہر بات کا جواب دے رہا ہے فوراً فر اس کو صرف 300 دو گے؟ تو اس انڈسٹریلسٹ کا جواب بڑا کمال کا تھا. اس نے کہا یس، کیونکہ یہ جو جواب دے رہا ہے یہ $300 کی ایک کتاب آتی ہے، اس میں یہ سارے جوابات لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میرے بزنس کے کسی کام کا نہیں ہے. صحیح. یہ اگر یہی اس نے جواب دینا $300 کی جاب اس کو میں دے دوں گا. لہٰذا ہمیں بچوں سے ہم وہی $300 والے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے روڑی کے بعد کون سا اسٹیشن آتا ہے، انجن کیسے کام کرتا ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھیں. وہ آج کا جو باپ ہے، آج کی جو ماں ہے، جو والدین ہیں، وہ آج بھی موبائل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بچوں سے رجوع کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مجھ سے آپ پوچھ لیں، مجھے حرام ہے جو مجھے پتا ہو. کیا میں بھی بیٹے سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ کچھ کرتا ہے تو اس کے بعد کام ٹھیک ہو جاتا ہے میرا. فیس بک پہ کیسے آنا ہے، لائیو کیسے آنا ہے، یہ مجھے بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے. صحیح. لہٰذا آج کا بچہ اپنی فیلڈ میں اپنے طور پہ بہت آگے ہے ہم سے. یہ ہمارا ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہیں پتا. جی. اور وہ جو ان کا اخلاق ہے بچوں کا، اخلاقی تربیت بچوں کو ہم الزام دیتے ہیں تو اخلاقی تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یہ تھی ہماری ذمہ داری. صحیح. لیکن بڑے آرام سے ماں باپ اس سے نکل گئے کہ نہیں دیکھیں جی بچوں کا اخلاق. بچے تو آج کل کے بات نہیں سنتے، بچے کبھی بھی نہیں بات سنتے. علامہ اقبال نے کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کیا بات. تو اس دور کے بچے کون تھے؟ ہمارے دادا جی ہوں گے نا. جی بالکل. تو وہ ہمارے دادا جی کے دور میں علامہ اقبال ان کو کیا کہہ رہے تھے. لہٰذا ہر دور کا بچہ تو پھر بچہ ہے نا. بچہ شرارتیں بھی کرتا ہے، شرارتوں کی نوعیت بدل گئی ہے. لہٰذا یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو آپ کمتر نہ سمجھیں. یہ جو ساری سائنسی ترقی یا دنیا بھر میں یہ نئی جنریشن ہی کر رہی ہے ساری. ہماری جنریشن بھی اس وقت جو سارا کنٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے یا چیزیں بن رہی ہیں، جو سارا کچھ میں نے آپ کا یہ سیٹ اپ دیکھا سارا. آپ نئی جنریشن ہے ماشاءاللہ، بچے آپ کے پاس سارے ینگ بچے ہیں، تو یہ سارا سیٹ اپ وہی چلا رہے ہیں. میں نے تو ابھی تک یہاں کوئی بزرگ نہیں دیکھا اپنے علاوہ. ٹھیک ہے. تو نئی جنریشن کے ساتھ توقعات رکھنی چاہیے. بہت اچھا کام کر رہی ہے نئی جنریشن. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی صرف ڈائریکشن دی جائے، کیونکہ نہ دی جائے. میں اس کی وجہ ایک بتاؤں. ڈائریکشن ہم اپنے مطابق ڈائریکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً میں خاندانی رشتوں میں بتا دوں، ہم ڈائریکشن کیا دیں گے؟ یار وہ فلاں رشتے دار سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا. اب یہ ڈائریکشن نہیں چاہیے. اچھا، دوسری ڈائریکشن جو ہے، جس چیز کو میں سمجھتا نہیں ہوں میں اس کو کیا ڈائریکشن دوں؟ مثلاً بچے نے اس نے کوئی سبجیکٹ رکھنا ہے. جی. تو
मैं उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता, बच्चा जानता है, उसने कहा जी बाबा मैंने ये सब्जेक्ट रखना, मैं उसको क्या डायरेक्शन दूँ? मेरे हिसाब मेरा बेटा जो है वो भी यही है, मैथ्स कॉम कर रहा है, ठीक है, यूसीपी से। अब मुझे जब वो बात करता है तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा समरेज आपने क्यों मैथ्स कम क्यों? उसका जवाब बड़ा अच्छा था, उसने कहा बाबा मैं इसलिए रखी है, एक तो मुझे पसंद है, मैंने आपको देखा, मुझे अच्छा लगा ये काम। तो खुशकिस्मत है वो वालिदैन जिनकी औलाद उन जैसा बनना चाहती है। बेशक ऐसे ही है, वरना बाप का पेशा नहीं कोई इख्तियार। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने मुझे कहा कि इसलिए कि एक तो मैंने आपको देखा बचपन से, अब मुझे ये अच्छा लगा काम, दूसरा ये कि इस काम में मुझे खुशी होगी कि मैं हर बात आपसे डिस्कस कर सकूंगा, आप समझ सकेंगे, ज़्यादा बेहतर मुझे बता सकेंगे। बिल्कुल ऐसे हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन में आ गए। यानी देखे ना, एक बाप और बेटा दोनों एक पेशे से मुंसलिक हों तो उनके दरमियान गुफ्तगू ज़्यादा होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए डायरेक्शन बच्चों को, मैं तो कहता हूँ बच्चों से डायरेक्शन लें, कोई हर्ज नहीं। सर जिस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी का आपने आंसर कर दिया कि देखिए डायरेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को जो आपने कहा कि खानदान से दूर करें, डायरेक्शन क्या है? अब आपका जो रोड मैप है ना, आपके बेटे के सामने एक क्रिस्टल क्लियर लाइन की तरह ड्रॉ हुआ है। अब थोड़ा सा बच्चा इधर होगा या इधर होगा ना, आप वो लाइन दे देंगे कि बेटा ये गलतियाँ मैंने की, तुमने नहीं करनी। हाँ, अब एडवांसमेंट की जो आपने बात की है, वो बच्चा हमसे तेज़ है, ठीक है, वो बच्चे ने अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली लेनी है। तो बच्चे को सर इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि उसके पास एक रोड मैप है, जहाँ जहाँ देखिए बहुत सारी आपने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी जो स्ट्रगल्स की होंगी, गलतियाँ की होंगी, तो आपका अगर रोड मैप बच्चे को मिल जाएगा तो वो उसको अवॉइड करके जहाँ आप 10 साल में पहुँचे शायद 2 साल में पहुँचे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बाज़ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमने की होती हैं और हम समझते हैं कि आइंदा ज़िंदगी में भी ये गलतियाँ शुमार होंगी। सही। लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि अब वो जो गलती है वही ठीक है, बिल्कुल सही, वो करनी चाहिए। मसलन मैं जिन चीज़ों को गलतियां समझता रहा हूँ उनमें से कई ऐसी हैं जो मुझे बाद में पता चला कि वो तो ठीक था। ठीक है, बिल्कुल सही है। फलां काम को मैं गलत समझता था कि यार ये नहीं करना, आज आके मुझे पता चला यार वो तो करना चाहिए था, उसमें तो बड़ा प्रॉफिट था। तो सर वंस अगेन ये उस बच्चे के लिए मसले रहा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा आज़ादी इस मामले में दें कि बच्चे अपने फैसले खुद कर सकें। हमने जब ये तय कर लिया बच्चे को कि आप एक स्पेसिफिक एज के बाद, देखिए यूरोप का जो या बाहर के ममालिक में वो लोग औलाद के बारे में मुआशी सतह पे बहुत कम सोचते हैं जी। वो अपने लिए पैसे जमा करते हैं। बच्चे 18 साल के हुए, महंगाई हमसे भी ज़्यादा है वहाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन चूँकि जितने खाने वाले हैं उतने ही कमाने वाले हैं। यहाँ खाने वाले 6 हैं, कमाने वाला 1 है, या खाने वाले 9 हैं, कमाने वाला 1 है, तो महंगाई लगती है। तो 18 साल के बाद फिर उनके बच्चों को ये एहसास रहता है कि यार मैंने लैपटॉप लेना है तो अब मैंने खुद कमाई करनी है, तो मैं अपना लैपटॉप बदलूंगा, मैंने अपना मोबाइल बदलना है। तो यहाँ तो ये है कि ये सारी जिम्मेदारी बाप, आप यहाँ देखें बच्चों के मोबाइल जो है वो बड़े बेहतरीन होंगे जी, ऐसे ही है। वालिद साहब जो है वो तो 3310 तो बहुत आगे की बात है, वो जो बटनों वाला भी पीछे वाला, मुझसे भी आप पूछें तो मुझे वो बहुत ईजी लगता है। हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि ना उसमें व्हाट्सएप है ना यूट्यूब, ये फलाना फ़ोन सुनी, बैटरी भी उसकी अच्छी है। हाँ। तो वो जो एक उसका फंक्शन है बेसिकली कॉल करने वाला, वो उसका अच्छा है, तो लिहाजा मुझे भी वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप नई जनरेशन की बात करेंगे वो ये नहीं चीज़ें, बिल्कुल वो गैजेट्स। आपके आने से पहले ना एग्जैक्टली हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये बच्चे कह रहे थे जी यहाँ ये वहाँ वो। मैं क्या भाई, मैं दुनिया के ना 12 मुल्क पे चुका हूँ, जो याशी यहाँ पे है ना, यस वहाँ पे नहीं है भाई। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पहली उसकी EMI जो पहली मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, एजुकेशन से शुरू होती है, एजुकेशन से शुरू हो गए, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़, इवन उनकी जो स्कूल की फ़ी है वो भी किस्तों में जा रही है। और आप ये देखें हमारे तो थोड़ा सा चलो वालिदैन को अक्सर मतलब अभी ये ख़ानदानी निज़ाम जी बरकरार है, अगरचे मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, और लेकिन हमें फिर भी होता है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा फिर इसके बच्चे होंगे, फिर मैं दादा बनाऊंगा और हम एक जगह पे रहेंगे। बच्चे रह भी लेते हैं माँ बाप के साथ। बाहर के ममालिक में तो वालिदैन को पता होता है कि ये बच्चा जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं, जिस पे हम खर्चा कर रहे हैं, इसने जाना ही जाना है, ऐसे ही है, ये अलग हो जाना है। और वहाँ पे आप हैरान होंगे, आप चूँकि वहाँ जा भी चुके हैं, ज़्यादा आपने देखा होगा उन लोगों को, जिन लोगों को मैं मिला जब मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो लोग हम समझते हैं कि वो शायद अपने औलाद के साथ मोहब्बत नहीं करते, उन्हें जो माँ बहन नहीं होती, वो शायद रिश्तों का एहतराम नहीं जानते। आपने देखा जितने कंजर्वेटिव हैं यूके वाले, अंग्रेज़ जितना कदामत परस्त है, जितना वो जज्बाती है इस मामले में,
ہم نے صرف باہر کے لوگوں کا لباس ہی دیکھا ہے, بس مین چیز یہ. ہم نے ان کی ذہانت نہیں دیکھی, ہم نے باقی ان کے زندگی کے معاملات نہیں دیکھے, ہمیں صرف وہ ان کے لباس پہ اعتراض رہا, اور لباس کی بنیاد پہ ہی ہم نے یہ فیصلے کیے کہ یہ بالکل فارغ لوگ. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم چونکہ ذہین ہیں کیونکہ ہم پورا لباس پہنتے ہیں, تو ان کے لباس کو چھوڑ کے باقی معاملات دیکھیں, ہر چیز میں دیکھ لیں. ابھی ایک جاننے والے ہیں ناروے میں بھی ریسنٹلی ہو کے آئے ہوں, تو بھائی کے جو کلیگ ہیں وہ, اب ان کی جو بیٹی ہے وہ تقریباً ابھی جو ہے نا 17 سال کی ہو جائے گی اس سال کے اینڈ پہ, اور بیٹا بھی نیکسٹ ایئر ہو جائے گا. ابھی سے وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں, ان کے پاس بڑا گھر ہے, وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں زیب بھائی کہ ہم نے رہ جانا میاں بیوی نے دونوں نے 1.5 سال کے بعد اکیلے. اب وہ ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنا نیا چھوٹا گھر کس جگہ پہ لینا ہے, کیونکہ اس گھر کو ہم مینیج نہیں کر سکتے, بڑا گھر ہے افورڈ نہیں کر سکتے, تو نئی جگہ پہ کہاں جا کے رہنا ہے. تو ہمارے یہاں ابھی بھی یہ بڑی خوبصورتی ہے اس چیز کی. دیکھیں ابھی ہمارے یہاں نئی ایک آلٹریشن جو ہوئی ہے ہمارے, جو آپ نے کہا نا فیملی سسٹم میں یا کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, لوگوں نے تھوڑا سا آلٹر کر لیا کہ پہلے جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوا اس کو نیا گھر پاس ہی کہیں لے دیا. اس سے ہو کیا رہا ہے, وہ جو کڑواہٹیں ہیں دلوں میں وہ بھی ختم ہو گئی, اور ساتھ کے ساتھ بھی ہیں, بجائے اس کے کو لڑ جھگڑ کے آپ باہر نکلے اور ایک دوسرے کی شکل نہ, فاصلے ہونا بڑا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. تو اس سے ابھی بہت ساری فیملیز میں یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ پاس پاس ہی گھر لے لیے, چلو ملنا جلنا بھی رہتا ہے اور ایک قسم کی آپ کی سپورٹ بھی رہتی ہے. بالکل ہے. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایز اے اینکر جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک شو کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, میں نے آپ کے بہت سارے جو ہے پروگرام دیکھے جس کے اندر فن تفریح مزاح بھی ہوتی ہے اور سیریس گفتگو بھی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ ایک میسج بھی دے جاتے ہیں باتوں باتوں میں. تو ایز اے ہوسٹ جب آپ چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو کیا ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی, کیونکہ یہ ایک رسپانسبلٹی کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے مذاق بنا لیا ہوا ہر بندے نے. جس کا دل کرتا ہے ایک مائک کیمرہ لائٹ پکڑتا ہے وہ اینکر بن جاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے جس کی مرضی پگڑی اچھال دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو یہ کرسی ہے اس کی ذمہ داری کس طرح نبھانی چاہیے, کیا نبھائی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ میں آپ کے سوال کو اس طرح سے لیتا ہوں. ایک تو میں اینکر والا جواب دے دیتا ہوں پہلے کہ میں اگر کسی جگہ بطور اینکر بیٹھا ہوں یا ہوسٹ بیٹھا ہوں, میری بڑی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ مہمان اگر کوئی بلایا ہوا ہے, وہ مہمان میرے ڈرائنگ روم میں آیا ہوا ہے, لہٰذا اس کی عزت کرنا مجھ پہ فرض ہے. میں اس کو کوئی جملہ نہیں لگاتا, ہلکا پھلکی گفتگو جاری رہتی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے کوئی جملہ لگ گیا تو اس کو ہضم کر جائیں, کوئی بات نہیں. مہمان آیا ہوا ہے, وہ تو باعث رحمت ہے ہمارے لیے. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے تیاری کر کے میں بیٹھتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ذہین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ بے شمار میں نے ڈرامے بھی لکھے, تو میں سنتا ہوں کہ فلاں جو رائٹر ہے وہ سیٹ پہ ہی کچھ سین لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بڑا متاثر ہوتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں. میں نے کچھ لکھنا ہوگا تو مجھے اس کے لیے باقاعدہ ٹائم چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے سوچنا پڑے گا, اور سوچ کے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا, تب میں لکھ سکوں گا. اسی طرح بعض لوگ جو اینکرنگ کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں بغیر تیاری کے, میں سمجھتا ہوں بہت وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں, اور بڑی اللہ تعالیٰ کی ان پہ کرم نوازی ہوتی ہے. مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے, لہٰذا میں اگر اینکرنگ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں اس سے پہلے مجھے پراپر تیاری کرنا پڑتی ہے. اس تیاری کے بغیر اگر میں بیٹھوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری خامیاں رہ جائیں. تیاری میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے گیسٹ کون آ رہا ہے, اس کو پروفائل دیکھتے ہیں, اس سے کیا سوالات بالکل. ہمارے جو ہمیں ظاہری بات ہے اس میں پوری ٹیم کا کردار ہوتا ہے, تو ہمارے جو ریسرچرز ہیں, جو بچے بچیاں, وہ اس کی ریسرچ نکالتے ہیں. کچھ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ریسرچ وہ نکالیں, ایک میں نکالوں, خود بھی دیکھ لیں. اچھا, اس میں پھر میری ان سے بات بھی ہو جاتی ہے مہمان سے کہ آپ کو ہم اگر بلا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیجیے, خود بھی جو ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو, پھر ان سے کیا سوالات کیے جا سکتے ہیں میں ان سے شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ یہ سوالات ہیں. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے مجھ سے یہ, اور میں نے کون سا ایسے سوال کرنے ہیں جس سے میں نے کوئی وائوا تو لینا نہیں اس کا, کوئی میں نے پاس فیل تو اسے کرنا نہیں. بالکل صحیح. تو اس کو بتا دینے میں اچھی بات ہے کہ وہ اچھی طرح تیاری کر کے آئے گا, بجائے اس کے کہ یکدم میں اسے ایک سوال بتاؤں بوکھلا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب جنہوں نے اتنے انٹرویو دیے ہوتے ہیں, اسپونٹینیس آنسر کر دیتے ہیں. اچھا, دوسری آپ کی بات کا جواب یہ ہے جب آپ نے پوچھا کہ ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے. دیکھیں, صحافت کا کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں. جی ایسے یعنی ڈاکٹر بننے کے لیے اگر آپ کویک ہیں تو آپ کو وہ چھاپا پڑ جائے گا, ہیلتھ کیئر والوں کا تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے. آپ نیم حکیم بھی نہیں ہو سکتے, اس پہ بھی چھاپا پڑ جائے گا.
تو آپ لیکن صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, صحیح, جو مرضی بن جائے. اچھا, ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو صحافی تھا اس کا ادیب ہونا بڑا ضروری تھا. ٹھیک ہے, یعنی پہلے ادیب ہوگا پھر اس کے بعد وہ صحافی ہوگا, تاکہ اسے الفاظ کی نٹنگ کا خیال ہو, پتہ ہو. اب ہمارے دور میں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی صحافی جو ہیں وہ آج کل کا صحافی سچ کیوں نہیں بول رہا. اچھا, وہ ٹھیک کہتے ہیں. جب صحافی کے پاس اس میں بھی شامل ہوں, جب ہماری تنخواہیں ہوتی تھیں 700-800 روپے, 1000 روپے, اور وہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتی تھی, یعنی انتظار کرنا پڑتا تھا. میں ملتان کے ایک ایسے اخبار میں بھی کام کر چکا ہوں جہاں پہ کئی دفعہ میرا سائیکل جو ہے وہ چیف ایڈیٹر لے جایا کرتا تھا. کیا بات ہے. اور بعد میں مجھے پتا چلتا تھا چیف ایڈیٹر کو کتے فیل کر کے لے آیا. اچھا, اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, لہٰذا ہمیں بھی وہ کچھ نہیں دیتا تھا, ہمارے پاس بھی کچھ. اس دور میں سچائی بہت غالب تھی. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر آپ کے پاس سچ بولنے کا بڑا سنہری موقع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بول لو سچ, ڈر نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کھونے کے لیے نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. آج کل یہ ہوا کہ صحافی کے اس وقت سٹیک ہائی نہیں ہوتے تھے, آج کل سٹیک ہائی ہو گئے. اب صحافی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں. اب آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی مالک کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو چینل بند ہو جائے گا, چینل یعنی نکال دیے جائیں گے. نکال دیے گئے تو پھر اس کے بعد بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, اور یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہم پے کریں گے. وہ اس لائف سٹائل کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر کمپرومائز کرنا پڑتا. تو وہ جو سچ والا معاملہ تو خیر اب رہا نہیں. اب ہر بندے کا ایک اپنا سچ ہے اور اس کو ہی وہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے. بس آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ بلا رہے ہیں, ایک پوڈ کاسٹ وہ ہے جس میں سولو ہے, جس میں وہ جو مرضی کہتے ہیں, جو ہمارے ویلاگر جو کچھ کر رہے ہیں, بالکل ایسے. اور اس قسم کے تھم لگا دینے, یہ ہمیں تو سوال ہی پیدا نہیں. تو جو بندہ پرنٹ میڈیا سے آیا, ہم لوگ تو پرنٹ میڈیا کے ہیں نا بیسیکلی, پرنٹ میڈیا سے جو آئے ہیں انہیں پتہ ہے کتنی لائن میں کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ ڈیفیمیشن کے قانون آ گئے, صحافیوں پہ پابندیاں لگنے لگی ہیں, کیوں کر رہے ہیں فلانا, یہ غلط بات ہے. صحافی پر پابندی لگ ہی نہیں سکتی اگر وہ جینون صحافی ہے. اس کو بات کرنے کا طریقہ آئے گا. وہ تلخ سے تلخ, ضیاء الحق کے دور میں کیا کیا چیزیں نہیں لکھی گئیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے وہ سارا دور دیکھا نا, لیکن لوگوں نے بات سلیقے سے کی. ایک ادیب, ایک رائٹر, ایک صحافی کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں سچ کڑوا نہیں ہوتا, سچ کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ لڑ جاتا ہے, اچھا بھلا سچ ہے, آپ اسے سچ کو کیوں کڑوا بنا کے پیش کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہے سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے. جی, سچ نہیں کڑوا ہوتا, آپ جس انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ طریقے سے سچ بیان کریں, لوگ سنیں گے بھی اور برداشت بھی کریں گے, اور کسی نے ریئیکٹ کرنا ہوا تو وہ بھی نہیں کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں مزاح جو ہے وہ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اس میں کوئی کڑوی بات بھی کر جاتے ہیں تو وہ ڈائجسٹیبل, لوگ اس کو بڑے آرام سے ڈائجسٹ کر دیتے ہیں اور خود بھی ہنس پڑتے ہیں, ایسے ہی میسج بھی پہنچ جاتا ہے. جو ابھی آج کل چل رہا ہے, جس طرح عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوا یا ارشد مرحوم کے ساتھ ہوا, یہ والی جو کہانی ہے یہ کہاں سے آگے بیچ کے اندر ایک دم جو ہے مطلب یہ کہیں پہ مطلب سین میں نظر نہیں آتی, لیکن دیکھا جائے تو ایک طرف سے زبانیں بند بھی ہوئی جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ زبانیں, عمران ریاض صاحب ہمارے بڑے محترم دوست ہیں, باقی صحافی بھی دوست ہیں. میں نے پھر وہی بات کروں گا, بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. صحیح. کسی کالے کو کالا کہہ دینا تو کہاں کی سچائی ہوئی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, کہ میں کسی کالے کو دیکھ کے تم کالے ہو. ہمارے ہاں بات سلیقے سے کرنے کی ایک بہت بڑی مثال ہے. کسی کے گھر اس کی بچی کا رشتہ لینے جائیں نا, اور اس باپ نے وہ رشتہ نہ دینا ہو تو وہ کہتے ہیں بچی ابھی پڑھ رہی ہے. صحیح. یا ابھی تو ہم نے سوچا نہیں. یہ ہیں مہذب جواب. اس کی بجائے آپ وہ جا کے کہے کہ بھائی ہم نے رشتہ آپ کے گھر نہیں کرنا, آپ تشریف لے جائیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لہٰذا میرا شکوہ ہے کچھ اپنے دوستوں سے کہ انہیں اتنے ضروری نہیں کسی ایک پارٹی, ساری پارٹیوں سے, ساری پارٹیوں کے ولاگر سے, کہ بات کرنے کے لیے آپ مہذب طریقے سے بھی بات کر. ایسے بھی ولاگر ہیں جن کو میں سنتا ہوں, ایسے مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ انہیں کی طرف ہو جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے علماء ہیں, مذہبی علماء, اور بڑے اگریسو ہو کے بات کرتے ہیں. آپ غامدی صاحب کو سنیے, آپ
جاوید احمد غامدی صاحب کے خلاف بھی ہوں, آپ ان کے نقطہ نظر سے اعتراض بھی کرتے ہوں, لیکن آپ کو کہیں کوئی ان کی گفتگو میں کوئی اعتراض, ان کے رویے میں, ان کے بولنے میں کوئی اعتراض کا نقطہ نظر نہیں آئے گا. بالکل صحیح. آپ کا دل چاہتا ہے انہیں سنیں, یار دلائل تو سنیں. ایک دو دفعہ آپ اعتراض بھی کر لیں, تیسری دفعہ آپ کہیں گے اچھا یہ کیا کہتے ہیں, پھر آپ کو سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا. اور اس کی بجائے آپ دیکھیں آج کل کے جو علماء جس ٹائپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, بالکل آپ سوال پوچھیں تو آپ پہ فتوے لگ جائیں گے. آپ کسی بات کے جواب میں دیکھیں, جو سوال پوچھنے والا ہے اس کا اگریسو ہونا تو بنتا ہی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اس کو, اور یہ سوال ہیں بھی نہیں, یہ الجھنے ہیں. مذہبی سوال کچھ اور ہوتے ہیں, یہ تو الجھنے ہیں. لوگ اپنی الجھن سلجھانا چاہتے ہیں. سوالوں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں نزیک بھائی. ہم تو وہ آپ والی بات کہ الجھنوں میں اتنے الجھ گئے ہیں, اس لیے کہ ہم دیکھیں نا, ہم لکھتے ہیں جی, تو کسی نے پوچھا یہ آپ کے لکھنے کا اثر ہوتا ہے. میں نے کہا لکھنے کا اثر تب ہوتا ہے جب پڑھنے والا موجود ہو. ایسے لکھی جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. کچھ چند ہیں جو پڑھنے والے ہیں. اسی طرح آپ کی بات جو سوال کرنے والے ہیں, دیکھیں سوالی جو ہے نا, بادشاہ اگر بیٹھا ہوا ہے, بادشاہ ایک ہوگا, سوالی تو پھر باہر لائن لگی ہوئی ہوگی. بالکل ایسی ہے. پھر اس کو اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. ریلوے کے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی ٹکٹ لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ جو کھڑکی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, پبلک ڈیلنگ ہے نا. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے پبلک ڈیلنگ والے لوگ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. کسی ایسے آفس میں جائیں, ہاں, اور جہاں پبلک ڈیلنگ نہیں ہے, آپ تھانے میں جائیں, آپ کو کانسٹیبل, ایس ایچ او تک کے لوگ جو ہیں کاٹ کھانے کو دوڑیں گے. آپ جائیں آئی جی آفس میں, ڈی آئی جی کے پاس جائیں, نہایت آرام سکون سے وہ آپ کی بات سنیں گے, چائے پیش کریں گے, اس لیے کہ وہ پبلک ڈیلنگ میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے کچھ علماء ہیں جن کے پاس لوگ سوالوں کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی پبلک ڈیلنگ میں ہیں, لیکن ان پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے. بالکل ایسی ہے. اس میں ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور لوگوں کو محبت اور پیار سے بات سمجھانی چاہیے. لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا نزیک بھائی کہ دونوں سائڈ سے ابیوز کی جا رہی ہے سچویشن, سوالی سے بھی کی جا رہی ہے, سوال دینے والا. اب جس طرح یہ بھی ساحل ادیم صاحب کا واقعہ ہوا ہے, آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اب وہ بچی جس لہجے میں سوال کر رہی ہے, جس طرح وہ پوچھ رہی ہے, وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یا تو پلانٹڈ ہے, ٹھیک ہے, کچھ پیچھے پہلے سے اسٹوری کریٹ کی گئی. اس بچی نے, ساحل صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ اس نے ایک اسٹوری کریٹ کی. پھر ایک اور انٹرویو ان کا آیا ہے, ایک اور صحافی ہے, وہ ان کے اوپر اس طرح سے بچھاڑ کر رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں شاید آج سارے بدلے لے لینے ہیں. تو کیا یہ چیز بھی صحیح ہے؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ چونکہ خود بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, یہ چیز آپ کو اور مجھے تو پتہ چل گئی کہ یہ پلانٹڈ لگ رہی ہے. یہ ساحل ادیم صاحب کو پتہ نہیں چلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں جو سننے میں لگ رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیز کو, مطلب جس قسم کا اپنے بارے میں ساحل ادیم صاحب کا دعویٰ ہے, یا جس قسم کا وہ شو کراتے ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے اس قسم کے سوالات یا اس قسم کی سچویشن پیش آ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. تحمل سے کام لیں. لوگ یہاں آپ کا کیا, سیاسی لوگوں کو روز گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے, پریس کانفرنسز میں یہ فلانا, تو ان کو طریقہ آتا ہے نا کہ کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا. اور سوشل میڈیا کی گالیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ تو انعام ہے بھائی. کیوں دیا نالا؟ ہاں نہیں یہ ٹھیک ہے, لوگ گالیاں, لیکن اس سے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہلکا ارباب ذوق ایک ادارہ ہے جی یہاں لاہور میں, بہت پرانا, اور وہاں پہ تنقید کے لیے پاک ٹی ہاؤس میں غزل یا نظم پیش ہوتی ہے, میں اس کا ممبر بھی ہوں. صحیح. تو وہاں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک غزل پیش کی, اس کے بعد آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے سب کو فوٹو کاپیاں دے دی, اب اس پہ تنقید ہوگی اور پرخچے اڑا دیں گے لوگ. آپ نے نہیں بولنا, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے بولنے کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اصل میں اس کا مطلب یہ, انہوں نے کہا نہیں, کوئی آپ کے حق میں بولے, کوئی آپ کے مخالف بولے, دونوں صورتوں میں آپ نے نہیں بولنا. صحیح. اچھا, شروع میں ہم کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہے, کیوں نہیں, لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آئی کہ اس سے برداشت کا مادہ بڑھا آتا ہے, کہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی ہے یار کوئی بول رہا ہے تو بولنے دیں. اسی طرح سوشل میڈیا کی گالیاں کھا کھا کے بھی وہ لوگوں کی جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ ہو گئی یار. لوگ کہتے ہیں اچھا یار گالیاں نہ دیتے رہیں گے, اور لوگ جو گالیاں پڑھنے والے ہیں جو کمنٹس میں, وہ بھی اس چیز سے بیزار ہو گئے کہ اس کو گالیاں پڑتی رہیں. مطلب گالیاں کتنی پڑ جائے, وہ کریٹو گالی ہو تو چلو بندہ بات بھی. اور میرے نزدیک کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاپولیرٹی کا معیار بھی اب یہی ہے, جس کے بارے میں جتنی نیگیٹو بات ہو رہی ہے وہ اتنا وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ الگوریدم جو ہے اس کا, وہ آپ کی نیگیٹو بات کو بھی کم از کم ویوز کے میں کاؤنٹ کر رہا ہے کہ آپ اس پہ کمنٹ تو کر رہے ہیں. جہاں تک ساحل ادیم صاحب کی بات ہے, ان کو دیکھیے, میں پھر وہی بات کرتا ہوں, انجینئر مرزا ہیں,
ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی, ان کی باتیں میں سنتے ہیں, مجھے بہت ساری باتوں سے ان کی اختلاف جی. مطلب میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی گفتگو میں طنز سے پرہیز کرنا چاہیے. ان کی کوئی اچھی بات بھی جو ہے وہ اس طنز کے پیرائے میں نکل جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا اچھا پوائنٹ ہے, لیکن یہ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اور بھی علماء ہیں, لیکن ان سب میں غامدی صاحب مجھے اس لیے پسند ہیں بے شمار اختلافات کے باوجود کہ یار ان سے بات تو ہو سکتی ہے. احمد جاوید صاحب ہیں, ان سے کم از کم گفتگو کا فن تو وہ جانتے ہیں, ان سے بات تو ہو سکتی ہے. تو ساحل ادیم صاحب کو اس طرح اگر دیکھیں, سوال ہوتا ہی پلانٹڈ ہے, اس میں تو کوئی حرج. میں اور آپ مل کے یہ طے کریں کہ ہم نے یہاں پہ ایک صاحب کا انٹرویو کرنا ہے, اور ہمارے جو یہ کیمرہ مین ہیں ان کو ہم نے کہیں کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے, کیا یہ غلط بات ہے؟ بالکل صحیح ہے. ایک سوال پوچھنے کے لیے کسی کو بٹھا دینا یہ غلط بات تو نہیں. اچھا اوکے, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے اگریسو ہو جانا ہے. بھئی وہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آن ایئر جا رہا ہے, آپ کو میں سچویشن سنبھال لوں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے بدتمیزی جو ہے وہ بہادری شمار ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے جناب, وہ آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا فلاں بندہ ایماندار ہے, وہ تو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا. ایک آدھا ایماندار ہوئے, وہ بدتمیز ہے. وہ کیا ایماندار بندے کا غسیلہ ہونا ضروری ہے؟ کیا ایماندار بندے کا بدتمیز ہونا ضروری ہے؟ کیا ایماندار بندے کا لوگوں کو دھتکارنا ضروری ہے؟ تبھی ہم کہیں گے کہ یہ ایماندار ہے. بالکل ایک خوش اخلاق بندہ, محبت سے بات کرنے والا بندہ ایماندار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بدتمیزی کا یہ کلچر جو ہے, اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو گالیاں دی جائیں, لوگ شاؤٹ کریں اور یہ کہیں کہ تم, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی انسان شاؤٹ کرے گا کسی پہ, بات تو تب ہے نا اگر کوئی, آپ نے باہر کے ممالک میں دیکھا ہوگا لوگ لڑتے وقت کوشش کرتے ہیں ہاتھ اپنا پیچھے ہی رکھیں, زبان کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو شاؤٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ دلیل سے بات کریں, دنیا سمجھنے والی بھی موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. تو دیکھو اس میں کیا مطلب کہاں لگتا ہے آپ کو کہ ہم نے, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں, لکھنے والا بندہ بڑا سینسٹیو ہو کے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. ہم ممبر رسول کی بات کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر کیا یہ چیزیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ مطلب ان کی تربیت سے ہی آگے ہی چل رہا ہے نا سارا سلسلہ, کہ وہاں سے جو بات نکلتی ہے, جو ممبر رسول کا مطلب ہے کہ آپ آگے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, دین سمجھا رہے ہیں. تو کیا جو آپ نے بات کی کہ دین والا بندہ غصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو آگے بیان کر رہے ہیں, کیسے غصہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارا ایز اے نیشن پرابلم ہوا ہے یا کسی نے پلانٹ کیا ہے ہمارے اندر یہ چیز؟ سر ایک تو ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے ہر چیز کسی نے پلانٹ ہی کی ہے ہمارے اندر. ہم تو ماشاء اللہ الحمدللہ ببر شیر ہیں, لیکن ہم سازش کا شکار ہو گئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف سازش نہیں کرتے. دنیا ہمارے, دنیا نو بڑے کم نے. اچھا کسی نے پاکستان میں کوئی پرواہ بھی نہیں. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں. مطلب مجھے بتائیں کہ ایک ملک ہے نائجیریا, کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کی ہے عام حالات میں بیٹھ کے, نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے یہ فلانا؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں دنیا ہمیں ڈسکس کرتی جا رہی ہے؟ سارا دن بیٹھ کے نا ویکھتے رہتے ہیں پاکستان کی ترقی تو نہیں کر رہا, دنیا اپنی ترقی میں لگی ہوئی ہے. ہم نے صرف, یہ بڑا آسان کام ہے, جس طرح کسی بندے کو کوئی کام نہ آتا ہو اور اس سے پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں کام کر رہے ہو, کہتے میرے تے جادو ہوئے ہے. ہمارے بھی ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی جادو ہے. میں کہ پہلے تسی بڑے چیتے سو, یعنی جب جادو نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ مجھ سے آئی نا خاتون مارکیٹ میں وہ مانگنے والی, تو اس نے کہا جی آج جمعرات ہے, ٹھیک ہے خیرات دے دیں. میں نے کہا نہیں دینی. کہتی جمعرات, میں تو آتی جمعرات کو, میں کہ باقی دن بڑی تو ٹیوشناں پڑھانی ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوا ہے ہر چیز کے ساتھ لفظ سازش لگانا, یہ پلانٹڈ ہے ہمارے خلاف. ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمارے اندر یہ جو مہنگائی کی وجہ سے, گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے, مستقبل کی وجہ سے جو خدشات ہیں, اس کی وجہ سے لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن سر کون سی مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے مہنگائی کا پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا, ابھی پھر آپ کر رہے ہیں. مہنگائی کیوں ہے یہاں پہ؟ سب سے پہلے آپ نے یورپ کی بات کی نا, یورپ میں ان کو کیوں نہیں لگتا؟ آپ کسی چیز کا نام لے لیں, یہ بسکٹ پڑے ہیں ہمارے آگے, کتنے کا 40 روپے 50 روپے کا پیکٹ ملتا ہے, آرام سے آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. سر وہاں پہ آپ کو 1 سے 1.5 یورو کا ملتا ہے, اتنے میں درجن آ جائیں گے یہاں پہ. وہاں پہ جو آپ نے پہلے آنسر کیا نا سر, اگر 6 لوگ ہیں نا گھر کے, تو کم از کم 5 لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے 6 لوگ ہیں تو 6 میں سے باپ بھی کبھی ڈنڈی مار جاتا ہے, ٹھیک ہے, باپ نے بھی 4 دن کام کرنا ہے, 2 دن اس نے بھی رہنا ہے. اب اس وقت ہمارا جتنے کا پورے معاشرے میں آپ دیکھ لیں, کمانے والے لوگ ہی نہیں ہیں, اور جو ہیں بھی
ان کو بھی ہے بس جگاڑ میں کچھ نہ کچھ ہو جائے اسی طرح. تو سر مہنگائی تو پھر ہوگی نا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں جو کمائی بھی ہو رہی ہے, جو بچے کما بھی رہے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ اپنے گھر میں ملازم نہیں رکھتے. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ملازم رکھے. کوئی چکر ہی نہیں ہے. برف وہ رات کو خود اٹھاتے ہیں اور برتن انہوں نے خود دھونے ہیں. وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اگر وہ کو ملازم بھی رکھتے ہیں تو ملازم ان سے اچھی گاڑی میں ملازمہ یا ملازم آتے ہیں جو ان کے واش روم صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ بہترین گاڑی میں بہترین ڈریسز. لاسٹ میں نے دیکھا ہے ابھی کہ گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی, ٹیسلا پہ آئی ہے جناب. ہاں, اور جن کے گھر گئے وہ بیچارے خود کے باٹے اٹھائے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسلا میں آئی ہے. اب پرابلم یہ کہ کرنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں وہ ٹیسلا افورڈ کر سکتی ہے, ہم تو ٹیکسلا نہیں افورڈ کر سکتے. تو بات یہ کڑوی بات کر دی ٹیکسلا والی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ وہ لوگ اس لیے ان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کسی کام کی ناقدری نہیں ہے. ہمارے تو دیکھ لیں کس کس ناموں سے پکارا جاتا ہے جو صفائی کرنے والے ہیں, اور وہ لوگ ان کو پتہ ہے. اور پھر ہمارے جو لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوشش کرتے ہیں ماسیاں یہاں سے لے جائیں, ان کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا جائے. ان میں کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن وہ مہنگائی جو ہے, گزارش ہے کہ ہم نے خود بھی مہنگائی خود پہ لاگو کی ہے. مطلب آپ دیکھیں گھروں میں پنکھے میں ہم سوتے تھے, اب نہیں سویا جاتا. نہیں سوتے بالکل. چھت پہ سونے کا رواج ختم ہے. آج کی ڈیٹ میں یا آج جس دن یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ چھت پہ سوئیں, آپ یقین کریں رات کو آپ کو کمبل لینا پڑ جاتا ہے. بے شک ایسی ہے. یعنی چھت پہ اگر آپ سوئیں, پنکھا بھی نہ لگائیں, چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. اچھا, چھت کی خصوصیت یہ ہے کہ چھت آپ کو بڑے ٹائم پہ اٹھاتی ہے. صبح 5 بجے یا مکھیاں آ جائیں گی یا دھوپ آ جائے گی. اچھا, پھر ورزش بھی شروع ہو گئی. آپ نے چارپائی اٹھائی, آپ نے ممٹی میں رکھی, پنکھا اٹھایا ادھر رکھا, بستر لپیٹا آپ نے, تو یہ آپ سیڑھیاں چڑھ کے نیچے آئے, یہ آپ کی ایک ایکسرسائز بھی ہو گئی صبح آپ کی. اچھا, لیکن چونکہ صبح تو اٹھنا نہیں, میرے جیسے بندے کی تو مجبوری ہے نا, رات کا کام ہے سارا ہمارا میڈیا کا, تو صبح سونا ہے. وہ لوگ جنہوں نے صبح اتنی دیر نہیں سونا ہوتا, ان کا بھی یہی پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ کمرے میں کیبل لگی ہوئی ہے, چھت پہ وائی فائی کے سگنل نہیں آتے. میں اکثر کہتا ہوں جی, گھر میں اگر آپ داخل ہوں اور آپ کو بڑا پرسکون ماحول ملے اور پن ڈراپ سائلنس ہو, تو سمجھ جائیں کہ انٹرنیٹ کے سگنل فل آ رہے ہیں. تائیں سارے لگے ہیں نا. سر یہ تو مہنگائی کی کچھ چیزیں ہم نے خود پہ بھی اپلائی کی. چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جانے کے لیے 2-2 کلومیٹر کے فاصلے کے لیے گاڑی نکال لینی, موٹر سائیکل نکال لینی. کتنے گھر ہیں جن میں سائیکل ہوگی, یا پیدل اتنا لمبا ہم نے سفر کرتے ہوتے تھے پیدل. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب تو میں نے تو کہا, میں ایک میرا ملازم ہے جس کے پاس سائیکل ہے, میں کئی دفعہ اس کی سائیکل لے جاتا ہوں, اور منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں سب کے, یہ تسی کی کر دے پہ سائیکل, میں کیا ہوتی سائیکل میں چوری نہیں کر کے لے کے جا رہا. اور وہی سائیکل آپ اگر جم میں جا کے چلائیں تو دین بالکل ٹھیک ہے, آپ 5000 ادھر بھی دیں اور وہاں جا کے سائیکل چلائیں. ابھی میں مطلب جو میرا ایوریج نکلا ہے نا سر, 21 دن کا ٹرپ تھا, تو میں نے اپنی ایوریج پوری گھڑی پہ کیلکولیٹ کی, 18 سے 18.5 کلومیٹر پر ڈے کی میری واک کی ایوریج نکلی ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے, یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس دن کا واپس آیا ہوں, بڑی مشکل سے تردد کر کے 2 سے 2.5 کلومیٹر کی واک. اچھا, اس کی ریزن ہے جب آپ جاتے ہیں نا کسی باہر کے ملک میں یا ٹور پہ جاتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, وہاں آپ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں. چیزیں نہ دیکھی ہوئی ہوتی یار, یہ بھی ہے, یہاں سے بھی کچھ کھاتے ہیں, یہاں سے بھی. یہاں سے اٹھ کے اگر آپ نے ساتھ والی مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ 100 دفعہ دیکھی ہوئی ہے آپ کی, تو آپ کہتے ہیں یار میں کی باقی کار کی ویکھاں گا, ادھر بھی ایک کتا بنے آئے گا, اتنے ایک ریڑھی کھڑی ہوئے گی, اتنے رکشا کھڑا, میں جاتا ہوں گاڑی پہ چلا جاتا ہوں. تو باہر وہ دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ جب آپ جاتے, مزہ ہی آپ کو پیدل چلنے کا آتا ہے احباب کے ساتھ. بالکل ایسے. لیکن یہاں وہ چیز ختم ہو گئی نا. اب دیکھیں کچھ ہماری اپنی بھی غلطی ہیں, کچھ آلودگی اتنی ہے, ماحول اس طرح کا ہے, جس طرح بھی پاتھ وے بنے ہی نہیں ہوئے چلنے کے لیے. آپ چل کے دکھائیں, ذرا 1 کلومیٹر چلیں, گاڑی آ کے پیچھے سے کچل کے نکل جائے گی, اور وہ پھر فخر بھی محسوس کرے گا کہ ہاں جی اس نے آپ کے ساتھ جو کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ماشاء اللہ گئے ہوں گے باہر, سڑک پہ پیر رکھے نا پیدل بندہ, گاڑیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. سر ایسے ہی ہے, بالکل ایسے, یعنی ان کے ٹائروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں, ایسے وہ گاڑی روکتے ہیں. آپ دبئی میں جائیں, آپ سڑک پہ, ان کو پتا ہے بھائی یہ نہیں, ان کو نکلنے دیں. جب آپ نے راستہ دینا ہے نا یہاں کسی کو, تو کھلو کے تانوں کہے گا تسی نکلو پہلے. تو اویئرنیس کی بھی کمی. خیر انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں, انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوں گی آگے. سر جب آپ اینکر کے طور پہ بیٹھتے ہیں
ٹھیک ہے, مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں, مختلف طبیعت کے لوگ آتے ہیں آپ کے شو میں بھی, پھر کیونکہ آپ چیف ہیں اس وقت, ہیڈ ہیں پورے شو کے, آپ ہی نے سارے سیٹ کو دیکھنا, اور سم ٹائم خاص طور پہ جب لائیو جا رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو کس طرح انشور کرتے ہیں کہ آپ کا بطور اینکر کنٹرول بھی رہے پورے شو کے اوپر, اور جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ جو جن کا کام یہ ہے, نہیں گیسٹ نہیں, جن کا کام یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کے طور پہ آپ کی ہیلپنگ ہینڈ ہے, گیسٹ آ گیا آپ کے پاس, اب گیسٹ کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے, انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے, آپ نے بھی اپنا کرنا ہے, تو اس ساری سچویشن کو کس طرح مینیج کرنا ہے؟ اچھا, یہ جو میرا ہمیشہ سے ٹیم کے ساتھ ایسا رویہ رہا ہے کہ جیسے میرے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ ہم نے ماحول رکھنا یونیورسٹی والا. صحیح. اور وہ کیسے کہ میں اپنے ٹیم ممبر سے, جن میں ہمارے پی سی آر کے لوگ بھی شامل ہیں, ٹیکنیکل لوگ بھی شامل ہیں, کیمرہ مین بھی شامل ہیں, اسسٹنٹ بھی شامل ہیں, پروڈیوسرز بھی شامل ہیں, رائٹرز بھی شامل ہیں, کنٹینٹ والے بھی شامل ہیں, یہ جو ہمارے آفس بوائے ہیں وہ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, لائٹنگ والے شامل ہیں, وہ لمبا چوڑا اسٹاف ہوتا ہے. اچھا, وہ یونیورسٹی والا ماحول میں کیسے کریٹ کرتا ہوں, ان کو میں کہتا ہوں کسی ایک بات پہ یار فلاں کی سالگرہ نا, چلو سارے پیسے ملاؤ. ٹھیک ہے, پیسے کتنے ملاؤ؟ 100 روپے. اچھا, 100 روپے ملا کے پھر اس کے بعد باقاعدہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ سموسے منگائے جائیں یا دہی بڑے منگا لیں یا بوتل 1.5 لیٹر والی منگا لیں یا 1 لیٹر والی. وہ ساری چیزیں میں بھی افورڈ کر سکتا ہوں سب کے لیے, بالکل صحیح ہے, لیکن کوئی اور بھی افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے. بٹ اس ماحول اور اس ڈسکشن اور اس بحث کا جو مزہ ہے نا, اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ یونیورسٹی والا ماحول ہے, کیونکہ تب بھی ویسے ہی ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے جرمانے کر دینے کہ یار اب ایسا کرنا ہے کہ اگلی دفعہ جو سموسہ آئے گا آدھا اس کو دینا ہے, تو وہ جو ٹیم ہے وہ بڑی ریلیکس فیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ہمارے, عموماً چینلز میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. میری کوشش ہوتی ہے, ایون ہمارے جو اسپاٹ بوائے بھی ہیں, جو کام کرنے والے بچے بھی ہیں, ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پھر آپ کو ایک بات دوسری دفعہ بتا رہا ہوں کہ محبت جو ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور اس کے دل میں محبت کی جوت نہ جاگے. وہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ محبت سے بات کریں اور وہ نفرت سے بات کرتے ہیں. کم صرف لوگ تو ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فلموں میں لڑکے لڑکی کی جب لڑائی ہوتی ہے نا, تو دیکھنے والے کہتے ہیں انہاں دے پیار ہو جانا جی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بعض اوقات لڑائی بھی محبت کا آغاز ہوتی ہے. میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ میرا سٹاف ہے, اور ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا خیال رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان سے ڈسکس کرنا, وہ ماحول بنانا. دیکھیں, جب آپ سٹاف آپ سے یہ کہتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے جب ہم رات کو فارغ ہوتے ہیں, سارا پیک اپ کا ٹائم ہوتا ہے, تو سب کی خواہش ہوتی ہے نا گھر جائیں. جی, تو سٹاف آپ سے کہے کہ جی نہیں سر تھوڑی دیر اور بیٹھنے ہیں, دل نہیں کر رہا کار جانا. اٹ مینس کہ آپ کامیاب ہو گئے, آپ نے ان کا دل لگا لیا یہاں پہ کہ آپ, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گھر جانے کو دل نہیں کر رہا, بجائے اس کے کہ کئی جگہوں پہ آپ ان کا دل کرتا ہے کہ 5 بجے کار دوڑ جائے. تو جب آپ اپنے سٹاف سے محبت کرتے ہیں, میں اس لیے ان سے پیار کرتا ہوں کہ میں ان سے سینئر ہوں نہیں, مجھے ذمہ داریاں مل جاتی ہیں بظاہر سینئر ہونے کی, بٹ یہ سارا دور میں نے دیکھا ہوا ہے. اسی طرح میں ترستا تھا کہ مجھ سے اوپر جو ہے وہ مجھ سے پیار سے بات کر لے, وہ مجھے ڈسکشن کرے, وہ اگر ہنس رہا ہے تو یار یہ مجھے بھی اس ہنسی میں شریک کر لے. تو یہ چونکہ یہ ساری چیزیں, ان چیزوں سے میں گزرا ہوا ہوں, لہٰذا اس سٹاف کو وہ جو پچھلا جو سبق ہے وہ مجھے زبانی یاد ہے. اس سبق کی بنیاد پہ مجھے بڑا فخر ہے جی اس بات پہ کہ میں بڑی آسانی سے محبتیں سمیٹ سکتا ہوں. مجھے پتہ ہے, ہاں مجھے پتہ ہے. اور وہ محبتیں سمیٹنا, یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ میں کسی کو کوئی لارا لگا کے اس میں اس کا بہترین طریقہ وہ آپ بھی کر لیں, وہ کوئی بھی کر لیں, آپ محبتیں دیں اور پھر دیکھیں آتی کیسے ہیں. گیند کی طرح ہے, گیند دیوار پہ مارے واپس آئے گی, تو محبت دیں, محبت کیسے نہ واپس آئے. بالکل. مزید بھائی کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں, کوئی پروگرام کے اندر کوئی فنی مومنٹ ایسا کریٹ ہوا ہو, کسی گیسٹ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ جو آپ کو لگا کہ یار ہاں یہ. ہم ایک شو کر رہے تھے, تو پولیٹیکل شو تھا جی, قمر الزمان قاہرہ صاحب کو ہم نے لائن پہ لیا ہوا تھا. اچھا, بڑا ضروری تھا اس وقت جب وہ ہو رہا تھا, کوئی ایونٹ چل رہا تھا جس میں قمر الزمان قاہرہ صاحب جو تھے ان سے بات کرنا جو ہے بڑا ضروری تھا. اور وہ اویلیبل نہیں ہو رہے تھے ہمارے. میں نے پروڈیوسر سے کہا, میں نے کہا یار قمر الزمان قاہرہ صاحب کو ہر حال میں, اور وہ کسی چینل کو اویلیبل نہیں ہوئے, ہمیں اویلیبل ہو گئے. اس نے کچھ جگاڑ لگایا, میں نے کہا یار گڈ, میں نے کہا ان کا انٹرویو.
تو ہم نے کہا کہ ہم نے چونکہ لائیو شو میں جانا ہے تو ان کا انٹرویو اس وقت تو اویلیبل یہ نہیں ہوں گے, ہم ان کا ریکارڈ کر لیتے ہیں ابھی. صحیح, بالکل صحیح. تو آڈیو بھی پر ان کا ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہم نے آڈیو پہ لگایا اور ان ٹیکنیکل والوں نے وہ سارا سنبھالا. اب ان سے سوال جواب شروع ہوئے اور بڑا مزیدار, یعنی اس وقت کے مطابق جو کرنٹ ایشو چل رہا تھا اس کے مطابق انہوں نے بڑے کمال. اور ہمیں لگے ایک پروگرام والوں کو نا ریٹنگ کا بڑا خمار ہوتا ہے, ریٹنگ آنی چاہیے. تو ہمیں یہ تھا کہ یار یہ بڑا اچھا, پروڈیوسر نے کہا سر ریٹنگ بڑی اچھی آئے گی. سارا اسٹاف ہمارا بڑا خوش تھا. تو جب ہم نے ان کا ریکارڈ کر لیا, بہترین کام ہو گیا, بڑا ان کا شکریہ ادا کیا. اور اب ہم خوش ہیں کہ رات کے شو میں اب یہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو آڈیو انجینئر میرے پاس آیا, کہنے لگا سر ایک بات کرنی تھی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا سر وہ ریکارڈ نہیں ہوا. ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی. ریکارڈنگ ہوئی نہیں. اچھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار بات یہ ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, تو ہر غلطی کی کوئی نہ کوئی سزا تو ہوتی ہے. اچھا, اسے پتا تھا میں بڑا نرم مزاج ہوں. جی سر. کہتے ہیں بتائیں کیا سزا ہوتی ہے. میں نے کہا تمہاری سزا ہے پھانسی. کہ کیا کریں. اچھا, سارا اسٹاف سر پکڑ کے بیٹھ گیا. دوبارہ وہ اویلیبل نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائپ کی جو غلطیاں, وہ جو بیچارہ ریکارڈ کر رہا تھا نہیں اسے پتا چلا. ہو سکتا ہے ہم جب اسے آن ایئر کرتے اس وقت ہم سے ٹیکنیکلی کوئی آن ایئر میں غلطی ہو جاتی, وہ نہ آن ایئر صحیح ہوتا, اس میں کوئی ڈسٹارشن آ جاتی. لہٰذا یہ غلطی, ہاں میں یہ کہتا ہوں غلطیاں دوبارہ نہ کریں, غلطی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. دوسری دفعہ تو قطعی ہے پھر, یا تیسری دفعہ وہ عادت بن جائے گی. تو آپ سے ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, دوسری دفعہ نہ ہو. چلے ہو گئی دوسری دفعہ بھی, تیسری دفعہ آپ الرٹ ہو جائیں. ویسے بھی جو بندہ, جو انسان غلطی ایک دفعہ کرتا ہے, خود بھی انر سینس اس کا بتاتا ہے کہ اگلی دفعہ میں نے ایسا نہیں کرنا. آپ اسے معاف کریں تو اس سے وہ کیا کہتے ہیں, بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی. آپ لوگ بھی سن لیں جی, ٹھیک ہے, دونوں سن لیں. آپ لوگ بھی جو غلطیاں کرتے ہیں نا تو نہیں غلطی. اچھا سر, کوئی ایسی مومنٹ ہوئی ہو, کیونکہ اب مختلف گیسٹ آتے ہیں, سم ٹائم ہوتا ہے کہ گیسٹ آپ جیسے ماشاء اللہ اچھا بولنے والے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے, لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے. سم ٹائم ایسا گیسٹ آ جاتا ہے بلانا ہی مشکل ہو جاتا ہے, منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پاتا. کوئی ایسی مومنٹ ہوئی ہو آپ کے ساتھ بھی؟ ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ہم گیسٹ سے جب یہ پولیٹیکل شو میں ہم, یا اس کے علاوہ جو فنی شو تھے جی, ان میں گیسٹ, ابھی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں اسی سے ریلیٹڈ. ریڈیو بھی ہم شو کرتے تھے, اور اس میں ایک دفعہ کسی نے کہا جی, ہمارے عزیز تھے جاننے والے, انہوں نے کہا جی ان کو بھی لائیں, ان کو بھی. ریڈیو کا پروگرام آپ ذہن میں رکھیں, اسی طرح مائک لگے ہوئے اور ویژول تو نہیں آ رہا, آواز آ رہی ہے. تو ان کو ہم نے بٹھایا, ان کا شوق تھا جی مجھے بٹھائیں, میں نے ریڈیو پہ آنا, میرا انٹرویو کریں. بٹھا لیا, ایک دن ان کو بلا لیا. اب ان سے پوچھا کہ آپ نے پسند کی شادی کی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریڈیو ہے, صرف آواز آنی ہے لوگوں کو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ, لو میرج پہ بات چل رہی تھی, میں نے کہا آپ کی پسند کی شادی ہے. تو بجائے مائک میں بولنے کے سیرا لا کے کہنے لگے. اچھا, میں نے کہا آپ بول کے کہیں نا, یہاں بولیں گے تو پتہ چلے گا نا لوگوں کو. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کوئی 1.25 منٹ کا سوال کرتے ہیں اور 2 سیکنڈ کا ان کا جواب ہوتا ہے. بالکل. لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر آپ, ظاہر بات ہے پروگرام سے پہلے ہم ان سے ایک میٹنگ ہوتی ہے, جب بیٹھتے ہیں چائے پانی پیتے ہیں, اس دوران پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے. اگر نہیں بولنے والے تو پھر انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 منٹ کا جواب دینا ہے, لمبا جواب دینا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا پھنستے ہیں, مثلا لائیو شو میں ایک دفعہ کیا ہوا, اب لائیو شو ریکارڈنگ میں تو ہم کاٹ چھانٹ کر لیتے ہیں. ان سے اظہر رنگیلا میرے ساتھ دوست, تو اس سے مہمان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ہمیں پتا تھا کہ وہ کو تھوڑا سا بولے گا, اور اظہر رنگیلا اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھا. صحیح. تو ہم نے اتنا ٹائم لیا کہ جتنی دیر یہ بولیں گے, اظہر آخری ٹچ دے رہا ہے میک اپ کو, اظہر آ کے بیٹھ جائے گا, اور ان کے 2 منٹ کے جواب کے بعد باقی بات ہم اظہر سے فنی گفتگو شروع کر دیں گے. اب ادھر سے میں نے ان سے سوال کیا اور بتایا ہوا تھا کہ ذرا جواب لمبا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اب لائیو ہے, لائیو میں میں کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل پاکستان کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا بس. اچھا, یہ جو انہوں نے ایسے کیا, اب وہ سیٹ خالی ہے ادھر, اگر کیمرہ جائے تو اظہر رنگیلا نہیں بیٹھا ہوا اور میں بیٹھا ہوں. اور اچھا, لیکن ہمارے پاس وہ سمیرا مرزا تھیں, ہمارا کو اینکر جو تھیں, تو اب سمجھ نہ آئے تو میں نے فوری طور پہ سمیرا سے کہا, میں نے کہا سمیرا یہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی
کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, کیوں نہیں ہمیں یہ پتہ چلتا. تو آگے سے سمیرا مرزا کا کیا جواب تھا, اچھا ٹھیک, یعنی دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیتے جو اچھا میں ظاہری بات ہے بول سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم اس بولنے کو بکواس کہتے ہیں کہ آپ ٹائم لیں تھوڑا سا. آپ نے وہ کسی نے پوچھا نا جی, وہ پرانا واقعہ ان کا, میرا خیال ریڈیو کا واقعہ, ان کا نام نہیں یاد آ رہا, انہوں نے کہا جی ریڈیو پہ بڑی بےسوری سی موسیقی بج رہی تھی, تو کسی نے فون کر کے پوچھا کیا بجا رہے ہیں, انہوں نے کہا 11 تو 12 بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہمیں ٹائم بائی کرنا ہوتا ہے کہ یار اس کو کریں, تو کچھ نہ کچھ شروع. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. کبھی کوئی کرسی گر جاتی ہے, مہمان کبھی گر گیا, کبھی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لائیو کا حسن ہے. بالکل ایسی ہے, لائیو پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ پروگرام لائیو ہے. آپ کو ذاتی طور پہ کیا پسند ہے, لائیو یا ریکارڈڈ؟ نہیں, مجھے ریکارڈڈ پسند. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, یہ جو فنی پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ بڑے کیلکولیٹڈ جملے, کانٹ چھانٹ, خوبصورتی, پوسٹ پروڈکشن ایک میک اپ ہے, بالکل پروگرام کا میک اپ ہے. تو مجھے تو یہ جتنے بھی لائیو پروگرام چلتے ہیں, کیا ان میں اٹریکشن کیا ہے؟ اگر یہ 2 گھنٹے لیٹ بھی چلیں گے تو کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں. بالکل وہ جو اوپر لائیو لکھے کا جو وہ روب ہے وہ نہ آئے, نہ آئے. بالکل صحیح ہے. ریکارڈڈ پروگرام میں آپ کی کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوگی, کہیں کاٹنا پڑ جاتا ہے, ٹائم پورا کرنا پڑ جاتا ہے, وہاں پہ آپ کاٹ سکتے ہیں, سانس لے سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, کوئی کرسی سے گر پڑا ہے, کوئی چیز گر پڑی ہے, وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ لائیو پروگرام کا ششکا ہے کیا. وہ ششکا ہی ہے. لیکن کچھ پروگرام ایسے ہیں جس میں میں یہ سمجھتا ہوں, پی ٹی وی کے زیادہ تر پروگرام ایز لائیو ہیں. جی اچھا, ایز لائیو بھی ٹھیک ہے, چلیں آپ نے گھنٹے 2 گھنٹے کا مارجن دے کے اس میں آپ نے کوئی چیز کور کر لی. ورنہ تو سر لائیو میں دیکھیں نا, میں تو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو مجھے بعد میں احساس ہو کہ یہ نہیں نکلنا چاہیے تھا, بالکل صحیح ہے, تو میں اس کا کیا کر لوں گا. آپ نے سنا ہوگا چینلز میں 3 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کا ڈیلے لگا ہوتا ہے. جی 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 بالکل. کبھی یوز ہوتے دیکھا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. ایسے ہی بالکل. وہ ڈیلے کہاں گیا, ہر جگہ تو گالیاں چل رہی ہیں, لوگوں کی گالیاں چل رہی ہیں, لوگوں نے مار کٹائی کر لی, وہ ڈیلے سسٹم کتنے گیا تھوڑا, کدھر گیا. بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا وہ جو لائیو میں صرف لوگوں کو لگتا ہے. اچھا, لائیو میں بھی آج کل یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں 3 بندے ایک ہی چینل پہ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, مارننگ شو میں خاص طور پہ جو ہے نا لائیو کا یہ بڑا ابھی تک چل رہا ہے ٹرینڈ, یہ اس میں آپ کے پاس وہی اولی بات کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ نے کسی ایسے گیسٹ کو بلا لیا جو نیا ہے, جس کا پہلے ایکسپوجر نہیں ہے میڈیا کا, کیونکہ ایک کیمرہ, لائٹ, مائک, ان کا پریشر 100 چیزیں ہوتی ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ نے دیکھیں, آپ کس سے گیت سنتے ہیں, گلوکار آپ نے بلایا, نیا گلوکار ہے یا ایون پرانا, آپ نے وہاں انسٹرومنٹ اگر رکھے ہوئے ہیں اور وہ پلے کر رہے ہیں, کوئی ایک تار ہلنے کی دیر ہے, بس گیم آؤٹ کیا, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے, یہ کیوں ہے, فلاں کیوں ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کیوں فنکار آ کے وہ ٹریک اپنے کیوں چلواتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے لپ سنکنگ کرنی ہے, بس انہوں نے ٹریک چلوایا اور لپ سنکنگ کرنی. تو جب آپ یہ سر ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ آپ کا جو جس طرح پروگرام ہے جس کے اندر فن, تفریح, مزاح بھی ہے, اور آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی منہ سے نکلی ہوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو لوگ اس کو پکڑ لیں یا کوئی ایسے مزاح خیز بات نہ نکل آئے, تو اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے جو اب جس طرح آفتاب اقبال صاحب کا میں نے سنا ہے جی 10 گھنٹے کی ان کی ریکارڈنگ ہے, وہ ٹرم ہو کے 1 گھنٹہ چلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہماری ریکارڈنگ جو تھی 7-8 گھنٹے تو وہ بھی چلتی تھی. اچھا, جو ریکارڈنگ ہے نا, اس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں, ریکارڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ نے کیمرہ آن کیا, آپ جب وہاں مہمان پہنچتا ہے نا, اس وقت سے ٹائم کاؤنٹ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, مہمان آیا ہے, وہ آتے ہی تو نہیں اسٹیج پہ بٹھا دینا, اس سے گفتگو ہوتی ہے, بات چیت, چائے پانی, تھوڑا اس سے ریلیکس کرتے ہیں, سوالات ڈسکس ہوئے, فارمیٹ ڈسکس ہوا, ہم یوں کریں گے. پھر اس کے بعد انٹری ہوئی, پھر ایک مہمان نے آنا ہے, پھر اس نے بیٹھنا ہے, پھر درمیان میں اسے کہا کہ نہیں اس کا اینگل صحیح نہیں آ رہا, اس کو یوں کر لیں, اس کو یوں کر لیں, یہ فلانا. لہٰذا اس میں ہی 1 گھنٹا نکلے گا. بالکل ایسے نکل جاتا ہے. اس 1 گھنٹے کا جو پروگرام 50 منٹ یا 45 کا جو ہم نکالتے ہیں, لہٰذا اس بیٹھنے میں یہ جو 8-8 گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑا دلچسپ عمل ہوتا ہے. صحیح, اس میں کوئی بور نہیں ہو رہا ہوتا, میں بڑا مزہ لے رہے ہیں. سننے میں یہی لگ رہا ہے 10 گھنٹے. ہاں, 8 گھنٹے ہمیں لگتا ہے نا جی اسی ڈائیو جو بیٹھے ہیں, کتنے جا رہے ہیں اسی سکھر, کہ 8 گھنٹے کا سب. ہاں, وہ اس مہمان کو ذرا پریشانی ہوتی ہے جس کو کہیں جانا ہو یا جس کی کوئی فلائٹ ہے, تو اس نے کہا یار مجھے ذرا جلدی فارغ کر دو. اس میں بھی پھر ٹیکنیکس ہیں کہ آپ مہمان والا پورشن ریکارڈ کر کے باقی ادھر اس کو ایڈٹ کر لیں. لیکن میں لائیو میں مجھے
پریشانی کوئی نہیں ہوتی لائف میں. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ میں نے بولنا کیا وہاں پہ مجھے کوئی یہ میں کیسے مینیج کرتا ہوں, میں عام حالات میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم آن ایئر گفتگو کر رہے ہوں, عام حالات میں جب دوست بیٹھے ہوں تو ہماری گفتگو ذرا اور قسم کی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. لیکن جب آپ ٹی وی پہ آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس جملے سے کس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کو تمام آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں, مائیں بھی دیکھ رہی ہیں, بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کون سا جملہ ایسا ہے جو مزیدار جا سکتا ہے جس کو سب انجوائے کر لیں. اور ہوتے ہیں ایسے جملے. جی ایسے ہی ہے بالکل. ایسے بے شمار جملے ہوتے ہیں. اچھا وہ پھر آپ کو اپنے فیڈ بیک سے پتہ چل جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے کہ یار یہ جملے پسند ہوئے تھے. اچھا یار انہی کے گرد آئندہ بھی کھیلیں گے تاکہ لوگ اس ٹائپ کی چیز پسند کریں تو انہی کے گرد. تو آپ کا پسندیدہ اس وقت جتنے شو چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ جس میں یہ کامیڈی وغیرہ ہو رہی ہے, اس میں آپ کا پسندیدہ کون سا ہے پاکستان سے؟ میرے سارے پسندیدہ جی. ایک ہوتا ہے نا بندے کو دل سے یار یہ ہاں بڑا مزیدار کام کر رہے ہیں, یا یہ اس میں اچھا کام ہو رہا ہے, اچھے لوگ بیٹھتے ہیں, ٹیم اچھی ہے, یہ مزیدار ہے. اچھا چونکہ سارے دوست اپنے ہیں, وہ چینج ہو کے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر. میں اس طرح سے بتا دیتا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا جی آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا میرا شاعر تو پورا کوئی پسندیدہ نہیں, میرے شعر پسندیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کبھی کسی کے نکل آتے ہیں کبھی کسی کے نکل آتے ہیں, تو پورا پیکج میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ہنی البیلا مجھے بہت پسند ہے, اچھا کام کر رہا ہے. اور آفتاب اقبال صاحب سے میرا عزت کا رشتہ ہے. سہیل احمد صاحب میرے بہت ہی محترم ہیں. انہوں نے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے اے ٹی وی پہ ہم نے شروع کیا تھا یہ جو آج کل وہ عزیزی بن کے بیٹھتے ہیں, یہ آغاز وہاں سے تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس وقت میرا پروگرام ہوتا تھا 2 ٹوک, اس میں ہوتے تھے سہیل احمد, افتخار ٹھاکر, یہ نیا اس وقت آیا تھا امانت چاند, نواز انجم, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے. تو اسی طرح مجھے نسیم وکی بہت پسند ہے. نسیم وکی کی گفتگو بہت پسند ہے. اصل میں تو کامیڈین تو یہ ہے نا. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنی گفتگو کو بڑی شائستگی کی طرف لے کے آئے, ورنہ جب اسٹیج ڈرامے ہوتے تو اس میں تو بہت ولگر بھی چلتا تھا نا سب. اچھا اسٹیج ڈرامہ, یہ جو ولگیرٹی ہے نا, یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. یہ ہم نے کوئی اپنا علیحدہ ہم نے لفظ نکالے ہوئے ہیں, پھکڑ پن اور یہ فلانا. بات میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا میں ہر ایج کے لیے مختلف تھیٹر ہے بنے ہوئے. ہم نے ایک ہی تھیٹر کو بنا دیا کہ یہ ہر ایج کے لیے ہونا چاہیے. یہ پاسبل بنایا ہوا ہے ہم نے. کیا وجہ, ہم انڈیا کی فلم دیکھتے ہیں, سلمان خان کی کوئی فلم دیکھتے ہیں, بےہودہ ترین وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے, ایسے جملے جو ہم گھروں میں لیکن سینما میں کہہ کے لگ رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سلمان خان کہہ رہا ہے. یہ جملہ امانت چاند کہے گا یا اسٹیج کا کوئی آرٹسٹ کہے گا تو اس پہ اعتراض ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ لوگ جو یہ انگریزی فلمیں آپ دیکھیں, کبھی دیکھیں, مطلب مسٹر بین کی ایک فلم ہے, جس مسٹر بین کا ایک یعنی وہ جو کلپ ہے جس میں وہ بٹوے میں اس کا ہاتھ رہ جاتا ہے, اور جس شخص کے ہاتھ ہے وہ بندہ واش روم میں چلا جاتا ہے, اور ہنس کے دنیا بے حال ہو رہی. بالکل یہاں پہ ایسا کریں. وہ چونکہ مسٹر بین نے کیا, انگریز نے کیا, وہ ٹھیک ہے, اور ادھر سے بالی ووڈ والے کریں وہ ٹھیک ہے. تو ہمارا تو نہ بالی ووڈ ہے نہ ہالی ووڈ ہے, خالی ووڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ بڑے جملے کیسے جاتے ہیں. لہٰذا آپ کا جو جملہ ہے, جو کامیڈین جو جملہ کہ آپ کو نہیں پسند آپ نہ سنیں, بات ختم, اس سٹیج پہ نہ جائیں. بٹ دنیا بھر میں جملے کو جانچا جاتا ہے اس کی کہوں کی مقدار سے. ابھی نا میں آج کل مزاح کا جملہ دنیا میں کوئی اگر آپ کبھی اسٹیج جو ان کے اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں ان کو سنیں, وہاں بیٹھ فیملیاں سن رہی ہوتی ہیں. زیب بھائی میں وہی بتانے لگا تھا, میں آج کل نا ایک میں نام لیے بغیر, گورا ہے, وہ اسٹینڈ اپ کامیڈین کرتا ہے. اس کے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا. وہ کیا کرے گا, ہال میں دیکھے گا کسی کو بھی پکڑ لیا, اسے پوچھے گا آپ کیا کرتے ہو, کیا 2-4 اس نے جملے پوچھنے, اس کے اوپر سر وہ کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے اگلے کے, اور وہ سم ٹائم ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھے جا, اور ہنستے ہیں لوگ, اور ساری کی ساری آڈینس فیملی کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو اس نے طریقہ اختیار کیا نا, جس کامیڈین کا آپ بتا رہے ہیں, ایک تو یہاں 2 چیزیں کلیئر کر لیجئے, کامیڈین اور مزاح نگار, ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے, میں کامیڈین نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے. عطاء الحق قاسمی کامیڈین نہیں ہے. مشتاق احمد یوسفی کامیڈین نہیں تھے. ٹھیک ہے. یونس بٹ کامیڈین نہیں ہے. ہمارے جو مزاح نگار دوست ہیں اور بھی جو لکھ رہے ہیں وہ کامیڈین نہیں ہیں, وہ مزاح نگار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کامیڈین سہیل احمد ہیں, کامیڈین نسیم وکی ہیں, کامیڈین
तारिक टैडी थे, बबूरा, जो हमारे ये समझा जाता है कि जो हंसा रहा है वो कॉमेडियन है। बिल्कुल, हम जहाँ पे जाते हैं हम अपना लिखा हुआ कंटेंट पढ़ते हैं जिस तरह एक शायर अपना लिखा हुआ कंटेंट पढ़ता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉमेडियन है चाहत फतेह अली खान, ठीक है ना। अब उस पे भी आपने लोगों के एतराज़ात सुने होंगे, मैंने इस पे कॉलम में लिखा, कहाँ का गुलकार है। कभी उसको सुनते हुए आपने कहा हो वाह वाह वाह, जैसे आप राहत फतेह अली खान को सुनते हुए सही फरमाया। उसकी वो तो गुफ्तगू करता है, गाना कितने गाता है, और उस गाने पे भी आप हंस पड़ते हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों को अगर नहीं पसंद ना सुने उसे, लेकिन लोग लोगों के सामने ये पैरोडी है, एक पैरोडी की एक किस्म उसने नई दरियाफ्त की यार, कमाल। लोग पैरोडी करते नहीं, कितने कितने गाने हैं जिनकी पैरोडी बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मोइन अख्तर साहब ने पैरोडी की, मज़ाहिया शायरी में भी उसकी पैरोडी होती रहती है। तो चाहत फतेह अली खान ने अपने अंदाज से उसकी पैरोडी कर ली। तो वो गाना तो गाता ही नहीं, गुलकार जब परेशान होते हैं ना जी ये गुलकारी के साथ क्या कर रहा है, तो मुझे हंसी आती है। वो क्लेम भी नहीं करता कि मैं सिंगर हूँ। नहीं, हमारे गुलकार क्लेम कर रहे हैं कि वो सिंगर है और गलत गा रहा है, और इन्होंने ही उसको ज्यादा मशहूर भी कर दिया हुआ है। जो बंदा आपके सामने कह रहा हो कि मैंने 8वां सूरज याद किया, तो उसने की कहो यहाँ अभी जो एक बंदा कहे कि मैंने एक उड़न तश्तरी बनाई है, तो आप क्या कहेंगे उसे, भाई ये कैसे आपने बना ली, किस मटेरियल से बनाई, हंसे उस पे। वो जो क्लेम कर रहा है उस पे हंस पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। सर अभी कुछ अर्सा पहले ही आपके दोनों का आपने नाम लिया, दोनों के बड़े इज्जत के अलकाब आपने बोले उनके लिए, आफ्ताब इकबाल साहब और सोहेल साहब। इनकी जो आपस में कंट्रोवर्सी हुई है, क्या आपको लगता है कि इतने सीनियर दो लोग और इतना अच्छा आपस में ताल्लुक, क्या ये बनता है आपस में नोक झोंक करना, और वो भी मीडिया पे आके, जब हमारी ऑलरेडी मीडिया की ये वाली खास तौर पे जो डोमेन एंटरटेनमेंट वाली बिल्कुल तबाह हुई पड़ी है। अच्छा, मैं वो बताऊंगा जो मेरा तजुर्बा है। जी ठीक है। आफ्ताब साहब से मेरा पुराना ताल्लुक, सोहेल साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक। ठीक है, पहले सोहेल साहब से शुरू करता हूँ। मैंने सोहेल साहब की, सोहेल अहमद जिसे आप अजीज़ी कहते हैं जी, मैंने एक दरवेश पाया उन्हें। सही, उनके अंदर एक दरवेश है। और शायद आपके इल्म में ना हो कि जो फनकार बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके पास अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है ज़्यादातर, तो वो सोहेल अहमद साहब। सुना है मैंने इसके बारे में। सबकी कदर करते हैं और मजहबी रुझान भी रखते हैं, माशाल्लाह। मोहब्बत करने वाले बंदे हैं, हर एक से मोहब्बत करने वाले। कभी आप उनसे मिलें तो झुक जाते हैं। अल्लाह ने इसीलिए जो फल, जिस शाख को फल लगता है वही झुकती है। मैंने कभी उनके अंदर गुरूर नहीं देखा, तकब्बुर नहीं देखा उनके अंदर, मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आफ्ताब साहब जो हैं, आफ्ताब साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक, उनके वालिद साहब से उससे भी पुराना ताल्लुक, ज़फ़र इकबाल साहब से। जो आफ्ताब साहब के बारे में मशहूर है कि वो टीम पे सख्ती करते हैं, वो उनकी टीम उस बारे में ज़्यादा बेहतर। मैंने जो देखा वो तो नॉर्मल एक सख्ती है। कुछ लोग सख्ती से काम लेते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि स्टेज के एक्टर्स हैं तो ये थोड़ा ओवर ना हो जाए। ठीक है। मुझसे जब भी उनकी, मैंने बहुत सारे काम किए हैं उनके साथ, आफ्ताब साहब के साथ, मेरे से कभी उन्होंने बदतमीजी नहीं की। सही, मैंने कभी नहीं देखा। आप न्यूज़ में मैं होता था सीनियर स्क्रिप्ट एडिटर, कोई बदतमीजी नहीं। सही, बड़े आराम, बड़े एहतराम के साथ। और उस वक्त मेरे सामने भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। हाँ, काम के वक्त कोई इंसान अगर कोई सख्ती करता है, और ये जिनके साथ हुई है फिर उनको पता करना चाहिए कि वो क्यों हुई है। लिहाजा मेरे लिए आफ्ताब इकबाल और सोहेल अहमद दोनों मोहतरम हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। मेरे लिए दोनों ही मोहतरम है, और दोनों लड़े नहीं हैं जितना उनको लड़वा दिया गया। ऐसे ही है। दोनों ने एक एक बात की, और जो दरमियान में जो थे उन्होंने कहा चौक के रखो काम, नया मटेरियल। मीडिया को तो मसाला चाहिए ना सर, मीडिया, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने मसाला डाला और उस पर जल्दी का उन्होंने खुद, जल्दी का जो ना काम उन्होंने खुद कर दिया, हल्का हल्का बोलना भी शुरू किया। मैं आपको बताऊं, किसी के दरमियान लड़ाई हो तो उसको खत्म कराना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें कहेंगे उसने ओए होए ये उसने किया। लेकिन लड़ाई खत्म होगी तो डॉलर खत्म हो जाएंगे ना, व्यूज खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और जो आप बात की ना कि सख्ती की, देखें काम की अगर आपने प्रोडक्टिविटी लेनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त आपको होना पड़ेगा। जब तक आप साथ हैं उस वक्त तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। छोड़ के बहुत सारे उनके जो साथी छोड़ के गए हैं, अब सब ने दूसरी जगह ज्वाइन कर ली। देखिए नहीं तो छोड़ के वापस भी आया तो उन्होंने वेलकम। कोई बात, देखें वापस आए या ना आए, आपने सारी जिंदगी एक जगह तो नहीं रहना ना। हुस्न ये होता है कि आप एक जगह छोड़ के जाएगा, वो भी गई ज्यादा मत बोले यार। सर मज़ा उस वक्त है जब आपका ताल्लुक है ना
وہ برقرار ہے. بالکل ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ. ہاں یہ زیادہ اچھی بات کی آپ نے. یہ ہے حسن ظن کی بات کہ بھائی یہ آفتاب صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں, نہیں پسند آئی تاری گل, وہ آئے میڈیا پہ, اس کا مزہ. جب چھوڑ دی پھر تو وہ گند اچھالنے والی بات ہے نا, گند اچھالنے. بالکل صحیح. اب کراس بارڈر سر اگر دیکھیں, وہاں پہ کامیڈی کے نام پہ اس وقت جتنا ولگر کانٹینٹ بن رہا ہے انڈیا کے اندر, لیکن پھر بھی واہ 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 بلے بلے ہوئی پڑی ہے وہاں پہ. ان کا جتنی ایون بالی ووڈ ہے وہ پورے کا پورا اس کو پریز کر رہا ہے, ان کے شوز میں بھی آتے ہیں. میں کپل شرما کے شو کی بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے شو نہیں دیکھ سکتے. ہمارا بھی ایک ایسا شو تھا, اس لیول کا تو نہیں, لیکن ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بھی ایک شو چلا جس میں ولگر گفتگو, اب خیر اس پہ پابندی لگ گئی, یعنی اس کی ولگر گفتگو پہ پابندی لگ گئی ہے. صحیح. اس قسم کی گفتگو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر وہ چیز جو ہڈن ہو, جی, جس پہ بات کرنے کی پابندی ہو, اس پہ جب بھی آپ بات کریں گے لوگ ہنسیں گے. ایسے ہی بالکل صحیح. اور جو ولگیرٹی ہے اس پہ پوری دنیا میں لطیفے بنے ہوئے ہیں. ولگر لطیفے پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ہنستے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ولگر لطیفے ہونے چاہیے, لیکن آپ ایون آپ دیکھ لیں پورن کنٹینٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. لوگ آپس میں دوست بیٹھے ہوں تو ان میں اس وقت تک فرینکنس کا احساس ہی نہیں ہوتا جب تک وہاں پہ کچھ 4-5 گالیاں نہ یا لطیفے نہ آئیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے پتہ تو سب کو ہے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ وہ دیکھیں جی ولگیرٹی, پھر ہمیں معیار طے کرنا ہوگا کہ ہم نے, پھر میں پوچھوں گا ان سے جو یہ کہیں گے کہ آپ نے فلاں فلم دیکھی, فلاں دیکھی, اس میں جو سین آئے وہ آپ کیسے برداشت کر گئے. یا تو پھر آپ نے وہ پرانے دور میں ہوتا تھا نا, وی سی آر تے ایک منڈا بٹھائی دا سی, فاسٹ فارورڈ کردا سی. اچھا, زندگی میں یہ جو تبدیلیاں ہیں, ایک دور تھا جی, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں بچپن کا, بڑا کمال واقعہ. جی جی, وہ اسی سے ریلیٹ کروں. بالکل. میں ملتان میں چوک کچہری ہے, وہاں پہ ایک سینما ہوتا تھا, انجمن سینما. صحیح. اب وہاں نہیں ہے, اس کی جگہ کو پلازا بن گیا ہوا. تو میں نے اپنی زندگی کی پہلی فلم وہاں دیکھی اور میں پکڑا گیا. ٹھیک ہے. وہ انجمن کی فلم تھی. انجمن کی فلم آج سے کچھ 40 سال پہلے کی کیا ہوتی ہوگی. بالکل صحیح ہے. آج دیکھیں نا وہ فلم. جی جی. سینما سے جب میں باہر نکلا تو کتی تے میری چپیڑ پئی, اور میں نے دن میں تارے نظر آ گئے تو پتہ چلا والد صاحب. صحیح. اور ساتھ اور بھی محلے دار تھے, والد صاحب میں نے کٹی جا رہے ہیں کیونکہ میں انجمن کی فلم دیکھتے ہوئے پکڑا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مجھے مارتے ہوئے محلے میں داخل ہوئے, تو محلے کی عورتیں جو ہیں وہ دروازوں سے سر نکال کے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں, اور ان میں سے کچھ کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی. صحیح. وہ کہہ رہی تھی کہ ویکھو کنا شریف بندا سی. اخیر فلم دیکھدیاں پڑیا گیا بندا کنا شریف سی. اور جب میں اپنی گلی میں پہنچا تو اس گلی کے موڑ سے کچھ 4-5واں گھر ہمارا تھا. جب گلی کے موڑ پہ پہنچا ہوں تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ رو رہی تھیں, اور روتے ہوئے ان کے منہ سے جملہ کیا نکل رہا تھا, یعنی مینوں کوٹ دیا یا لے آ رہے ہیں, کیونکہ میں سینمے سے فلم دیکھتے ہوئے پکڑا گیا ہوں انجمن کی. اور جب قریب پہنچا تو والدہ روتے ہوئے کہنے لگی ہن اینوں کسی نے کڑی نہیں دینی, یعنی میرا رشتہ نہیں ہونا کہ سینمے تو فلم دیکھتا پڑا. اچھا, ایک دور یہ تھا, اتنا سخت دور کہ سینما میں آپ فلم نہیں دیکھ سکتے. ایک دور یہ آیا کہ گھروں میں کیبلیں لگیں اور والدین نے جلیبی بائی سنا ساتھ بیٹھ. اب بھی فلم لگی ہوتی ہے, کتنے باپ ہیں جو کہتے ہیں کیوں لگی ہے, گھروں میں کیبلیں لگی ہیں نا, سب کچھ. وقت کے آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی تو قابل قبول ہوگی, بے شک ایسے ہی, فوراً نہیں ہوتی, فوراً نہیں آئے گی. اچھا, آہستہ 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 آتی ہے تبدیلی, یہاں تک آ گئی کہ لوگ شارٹس پہن کے بھی پھرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ایسے ہی کہ یاری وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. یہی تبدیلی یورپ میں آ گئی, انہوں نے قبول کر لی, ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. یہ جو ولگیرٹی والا کنسیپٹ ہے, آپ وہ شو مت دیکھیں, آپ کے پاس ریموٹ ہے. کیا پرابلم ہے کہ ایک چیز آپ, یعنی یہاں بیٹھ کے میں کہوں کہ وہاں کسی دور دراز ازبکستان میں 4 بندے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں, تو میں یہاں بیٹھ کے ان کو کہوں کہ یہ کیوں کھیل رہے ہیں, ان کو روکیں, میرا کیا تعلق. تو جب آپ کے پاس ریموٹ ہے, جب آپ کے پاس موبائل ہے, آپ چینج کر دیں, نہ دیکھیں اس کنٹینٹ کو لگا کے. اور اس دیکھیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں, میرے پاس ایک حل موجود ہے جی. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فیملی والا ماحول کنٹینٹ دیکھیں, اس میں کوئی ولگیرٹی نہ ہو, صحیح, اور صاف ستھرا ہو, تو وہ کہتے ہیں نا کہاں سے ہم دیکھیں. میرے پاس ایک مشورہ ہے, اس میں ان کی بچت بھی ہوگی
केबल उतरवा दें, PTV लगवा लें, ठीक है, एंटीना लगवाएं, PTV देखा करें, इंतहाई साफ कंटेंट। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये आप पूछ के देखें लोगों से कितने राजी होते हैं। सर जी मसला पता क्या है, हमने बहसीयत कौम ना डबल चेहरा है हमारा। हाँ ठीक है, एक चेहरा वो है जो हम आवाम को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बड़ा पारसा हाजी नमाज। हाँ। दूसरा चेहरा हमारा वो है जिथे मौका मिलता है टकला देने। इसी तरह है भाई। तो जो आपको आप फेसबुक पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया होंगे, जुम्मा चढ़ा नहीं तो पहले जुम्मा मुबारक, हफ्ता मुबारक, इतवार मुबारक, जुम्मा पढ़ें, टाइम हो गया है जुम्मे का फलाना। तो अब मसूफ बस ये है, सुबह उठते हैं, फांसी के वक्त गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं कि आप पे सौ जाते हैं, या भेजेंगे उठ जाओ नमाज का वक्त हो गया तो खुद जाकर सो जाओ। ऐसे लोग जो जुम्मे के आपको मैसेज भेज रहे हैं, कभी इनको मस्जिद में आपने जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए देखा है? नहीं। और यही तरीका है, यही इसी वजह से हमारे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ तबलीग करनी है, हमने खुद अमल नहीं करना। सर किसी ने क्या अच्छा जुमला, शायद मौलाना मौदूदी साहब का था, कि सबसे बेहतरीन तबलीग वो है जिसमें आपको मुंह ना हिलाना पड़े। क्या बात है कि आपका अमल हो। आप यस, आपका अमल बताए, आपका अमल बताए कि यार ये होना है। बिल्कुल ऐसी। तो प्रॉब्लम यही आ रही है ना, हमने मुंह हिलाना सीखा हुआ है और उसी पे हम कहते हैं कि नेक बनना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मैंने तो एक जगह कहा भी था, मुझे तो बुरे लोग बड़े पसंद हैं। उसकी वजह यह है कि बुरे कभी ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं। हाँ, एक ही खाल है उनकी। तो आपके जो बुरे दोस्त होंगे, कभी देखिएगा मुश्किल में हमेशा वो आपके काम आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल चंगा दोस्त इंज दौड़ता है। सर लास्ट सवाल इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, क्या नुज़ैक भाई आज भी कलम के अंदर इतनी ताकत है, लिखाई के अंदर इतनी ताकत है कि वो आप जैसे एक शख्स का जो पिछले 30 साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनका पेट भर सके, घर का चूल्हा चल सके? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने सारी ज़िंदगी इसी से चूल्हा जलाया। ठीक है। और बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि जब ये तय किया कि मैं लिख के कमाऊँगा। सही। और मैंने तकरीबन कोई 20 साल मुफ्त कालम लिखा और इसी उम्मीद पे लिखा कि शायद पैसे मिल जाए। ठीक है। तो लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसने इस मेहनत का फल दिया, और लिखने में फिर मैंने ड्रामे भी लिखे। असल में अगर मुझसे पूछें तो पहले शायद ऐसा नहीं था, लेकिन अब आज के दौर में राइटिंग से आप महज चूल्हा नहीं जलता आपका, बल्कि आपका फ्रिज, AC, ओवन, सब चीज़ें चलती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, कहते हैं ना दाल रोटी चल रही, दाल रोटी से मटन नहीं मटन मैं चूँकि छोटे बड़े से अपना परहेज है मेरी, मैं नहीं खाता दालें, तो मुझे खैर बड़ी पसंद है और मैं हूँ भी सब्जेरियन। मैं ये कहता हूँ, चूँकि मैं मीडिया की कई क्लासेस भी मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है, स्टूडेंट से मैं कहता हूँ हर बच्चा एंकर बनना चाहता है, हर बच्चा डायरेक्टर बनना चाहता है। बिल्कुल। मैं उन्हें कहता हूँ राइटर बनो। क्या बात है। इस वक्त हम ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में आ चुके हैं ना। हमें कोई कहे कि जी फलां चीज़ लिख के दें, तो मैं कहूँगा अच्छा यार मैंने तो इतने पैसे लेने हैं। वो कहने जी कम करे से जी ना लिखवाएं, और वो फिर एक वक्त आता है, और हर इंसान जो अपनी फील्ड में माहिर होता है वो इतना तो वो बार्गेनिंग करता है। लेकिन हमसे वो क्यों लिखवाते हैं चीज़, या वो क्यों मजबूर हो गए हैं? क्योंकि नई नस्ल जो है वो उर्दू की तरफ आ ही नहीं रही, वो लिखने की तरफ आ ही नहीं रही। इस वक्त इतना ज़रूरी है स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आना लोग, लेकिन प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटिंग हो। ये नहीं कि आप कहें कि जी मैं चूँकि रोजनामा काली खांसी में कालम लिखता हूँ तो मुझे पैसे दे दें। बिल्कुल सही है। वो जो चीज़ मांग रहे हैं टेक्निकली, बच्चों को उस तरफ आना चाहिए, सीखनी चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, उसमें दिलचस्पी कैसे पैदा की जा सकती है, मुकालमे का क्या फ़न है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, आपने सीन किस तरह बनाना है। तो इस पे इंशाल्लाह जी मेरी एक किताब भी आ रही है स्क्रिप्ट राइटिंग की, हाँ रिसेंटली अभी कुछ अरसे तक आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत काम कोई नहीं लिखने से ज़्यादा। और आइंदा आने वाले दौर में, या आज की प्रेडिक्शन नोट कीजिएगा, हम अपने सुनते होते थे वालिदैन से कि जी फलां दादा परदादा जो थे वो बड़े पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ के दौर के थे और अंग्रेज़ी फर बोलते थे। सही। अब जो दौर है, ये जो
حالیہ چل رہا ہے اس میں آپ کو بچہ انگریزی بولتا نظر آئے گا. میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, ایم اے کے اسٹوڈنٹ سے 68, ان کو نہیں پتا 68 کیا ہے. تو انگریزی تو عام ہو گئی, گھر ہو گئی. آئندہ آنے والے دور میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا وہ ہوگا جس کی اردو اچھی ہوگی. اور ہمارے بچے, مجھے لگتا ہے ہماری جو قبریں ہوں گی ان کے کتبے ہوں گے انا INN انا للہ و انا الیہ راجعون, نمبر 1. اور ہمارے بچے بتایا کریں گے اپنے بچوں کو کہ تمہارے دادا جو تھے وہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ اردو فر بولتے تھے اور اردو میں کتابیں لکھی ہوئی تھیں انہوں نے. اردو اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے. کئی اسکولوں میں آپ دیکھیں اردو تو بچے, کبھی ہم نے اردو کی ٹیوشن نہیں پڑھی تھی. ہمارے اردو کا پیپر A-B پیپر ہوتا تھا اس دن. تو اسی کہنا آج تک کچھ نہیں کرنا, منٹ دی گل. انگلش میں جان نکلی ہوتی تھی. لیکن اب بچے اردو کی ٹیوشنیں پڑھ رہے ہیں, اردو کے لیے ماں باپ نے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں. سو میں یہ کہتا ہوں بچے اردو سیکھیں. جس چیز کی یہاں کمی ہے, یہ بچے جو کہتے ہیں جی ہم انگلش سیکھ کے اور باہر کے ممالک میں جائیں گے, آپ مجھے بتائیں باہر کے ملک سے اگر کوئی بندہ اردو سیکھ کے یہاں آ جائے انگریز, اور وہ اس بنیاد پہ کہ مجھے جاب دے دیں, مجھے اردو آتی ہے, ایسی انہوں کہاں گے بھائی یہ تھے تو سارے اردو آتی ہے. تو محض انگلش کی وجہ سے وہاں نہ جاب, یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ جاب ملتی ہے. اور رائٹنگ کی طرف آئیں, اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف سے آئیں. اور رائٹر سے مراد, رائٹر وہ نہیں ہوتا جو لکھتا ہے, رائٹر وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے. بالکل. اور اچھا لکھنے والا جو ہے وہ اچھا بولتا بھی ہے. بالکل. اور ابھی ایک نیا ٹرینڈ جو ہے نا, بلکہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, ہمارے ینگ بچے جو ہیں الفاظ کا چناؤ, ادائیگی, اس کا تو بالکل قطعاً کوئی تعلق نہیں. جتنا بگاڑ کے بولیں گے, جتنا اس کو توڑ مروڑ کے بولیں گے اور رے والا سٹائل لے کے آئیں گے, اتنا ذرا تھوڑا اس کا وانا بھی سٹائل. بلکہ انگریزی غلط بولنا تو آج کل سٹائل ہے. ہاں, اور چلو وہ تو غلط اس لیے بولتے ہیں نا, آتی نہیں ہے. اردو بھی غلط اس لیے نہیں, جن کو آتی ہے وہ بھی ایسے بولتے ہیں. سر وہ تو اس میں درمیان میں پنجابی کا تڑکا. چلے میں کہتا ہوں زبان ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اردو کا ذائقہ, سر میں بتاؤں نا, اردو جس انسان کو زندگی میں جس نے محبت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ اردو سیکھے. کیا بات ہے. اردو کی محبت کمال ہے. بالکل. اردو میں کی ہوئی محبت بھی کمال. بالکل ایسی. آپ کسی زبان میں محبت کا اظہار کر لیں, آپ کی مادری زبانیں ہیں, بالکل وہ بھی میٹھی زبانیں ہیں, لیکن اردو زبان تو سر ایک تو خود گندھی ہوئی ہے محبت میں, دوسرا اردو زبان میں. اور میں تو بلکہ ینگسٹرز کو کہوں گا کہ اردو میں اظہار محبت کیا کریں, اثر زیادہ ہوتا ہے اس کا, جلدی ہے. سر لاسٹ کو 2 جملے کہنا چاہے, کوئی ایک آدھا شعر کوئی اردو میں کہنا چاہے, اس پہ ہم اس کا جو ہے نا اینڈ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کا. ایک تو میں نے اپنے جو بھی مجھ سے کوئی نصیحت پوچھتا ہے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ یار کسی کو نصیحت مت کرنا. صحیح. ہم کیوں کسی کو کہ نصیحت کریں, انجوائے کرنا چاہیے, زندگی انجوائے کریں. انجوائے کرنے کا مطلب لاپرواہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ ہنسیں, آپ زندگی کے مسائل کو حل کریں, لیکن ضروری نہیں کہ پکا جا منہ بنا کے حل کریں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے سیریس ہوں گے, میں کبھی وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, کہنے لگے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے جو بھائی تھے وہ مجھے کہتے ہوتے تھے جی تم باہر رہنا, ہم نے ابو سے ذرا اہم بات کرنی ہے. تو کہتے ہیں مجھے ساری زندگی یہی رہا کہ اہم بات ہوتی کیا ہے جس کے لیے مجھے نکال دیا جاتا ہے. کہتے ایک دن میں نے کان لگا کے سنا کہ اہم بات کیا ہے. تو بھائی کہہ رہے تھے ابو کو کہ ابا جی وہ نا میرا ملیشیا کا ویزا لگنا ہے, گھر بیچ دیو. اچھا. تو وہ کہنے لگے اس دن مجھے پتا چلا یہ ہوتی ہے اہم بات. ٹھیک ہے, زندگی میں بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں. اہم بات کے لیے سنجیدہ ہو کے گفتگو کرنا ضروری نہیں. آپ مسکرا کے آرام سے لائٹر موڈ میں بھی وہ بات کر سکتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی اثر کرے گی. بالکل ایسی ہے. لہٰذا ہر وقت کی سنجیدگی, منہ کو پہ تاری رکھنا, وہ پھر وہ پلاسٹر آف پیرس ہے نا, اس کو جس میں سانچے میں ڈالیں پھر وہ اسی میں ڈھل جاتا ہے, منہ بھی پلاسٹک کا لگنے لگ جاتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کسی سے میں ملتا ہوں تو ہلکا پھلکا سا ایک نا لطیفہ سنا کے میں ذرا ایم ٹیسٹر لانا کہ بھائی صاحب تھوڑے جنہیں ہے نا بار کہہ کے نہیں. تو لیکن کئی اچھا مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں, ہمارے جگہ پہ میں رہتا تھا وہاں ایک دکاندار تھے, شمسی صاحب ان کا نام. ٹھیک ہے. سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی تھی چبرجی کے پاس کی بات. تو میں نے ایک دن لائٹر موڈ میں ان سے کہا, میں نے کہا جی اس بلڈنگ, ایک پرانا سا لطیفہ میں نے فٹ کر کے سنا دیا. میں نے کہا اس بلڈنگ پہ ایک صاحب اوپر کھڑے تھے 7ویں منزل پہ, نیچے سے ایک بندے نے کہا ذرا بات سنیں. ٹھیک ہے. اب لفٹ لگی نہیں تھی, وہ نیچے آئے سیڑھیاں اتر کے, تو وہ نیچے والا بندہ کہتا ہے اللہ دے نام دے کچھ دے دیو. اب جو یہ صاحب اوپر سے آئے تھے, غصہ تو خیر بڑا آیا, لیکن انہوں نے کہا آ جاؤ. تو اسے 7ویں منزل پہ لے گئے, کہتے معاف کر دیں.
اچھا اب یہ ہنسنے کی بات تھی, یہ لطیفہ سن کے شمسی صاحب کہنے لگے, بالکل سیریس ہو گئے, کہنے لگے دیکھیں اگر ایک بندے نے زیادتی کی تھی تو کم از کم دوسرے کو نہیں کرنی. اور میں کیا حضور یہ دیتے نا ہاں ہاں کری دا حسینہ یہ دیتے نہیں کہتے وہ ہنسنا تو اپنی جگہ نا, لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا اس پہ آپ سر پیٹ سکتے ہیں آپ. ایک ان کو میں نے اپنی کتاب دی, کتاب گفٹ کی ان کا نام لکھ کے, 4 دن کے بعد انہوں نے مجھے واپس کر دی, کہنے لگے میں نے پڑھ لیتی ہوں یار کمال کام کیا تو تو یہ ہے کہ خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, زندگی کی الجھنیں تو رہیں گی ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. جس مسئلے کا کوئی حل موجود ہے اس پہ کیا پریشان ہونا, اور جس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں اس پہ کیا پریشان ہونا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ جی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. 30 سال کا تجربہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا. مسکرانا چاہیے, ویسے بھی خود کی بھی صحت اچھی رہتی ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں جیسے رزیق بھائی نے کہا کہ سم ٹائم آپ اس چھوٹی سی اسمائل کی وجہ سے ایسی سچویشن سے بھی نکل آتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہے. تو ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, مسکراہٹیں بانٹتے رہیے. اس سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں, آئے گا بہت کچھ آپ کے پاس. پوڈ کاسٹ اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, چھوٹی جی ٹلی بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام پوڈ کاسٹ ٹائملی آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا, ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.